يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری حاضری کو قبول فرمائے آمین، اور ہم سب کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین۔ بہت لمبے سفر کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے کئی جگہ ٹھنڈا پانی پینا ہوا، جس کی وجہ سے میرا گلا بہت متاثر ہے، لیکن ایسا کئی بار میرے ساتھ ہوا ہے کہ تقریر شروع ہوئی ہے اور مدینہ شریف سے کرم ہو گیا ہے، سبحان تو اللہ، مجھے امید ہے کہ آج بھی کرم ہو جائے۔ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس منبر نور پر ہمارے معزز علماء جلوگر ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آپ یقین جانیے، ایک طرف حضرت مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ جلوگر ہیں اور دوسری طرف حضرت مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ جلوگر ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک طالب علم موجود ہے۔ مجھے امید ہے ان بڑوں کی موجودگی میں فیض بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی، اور مزید مستقبل کے لیے اچھے مشورے بھی ملیں گے۔ آپ یقین جانیے، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور پورا ملک یہ بات جانتا ہے کہ حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ جہاں موجود ہوں، وہاں مجھے لگتا نہیں ہے کہ میری تقریر کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، پورا ملک جانتا ہے۔ یہ ایک انداز ہے کہ محفلوں میں مہمان بلائے جاتے ہیں، اور اسی طرز پر مجھے حضرت کا حکم ہوا اور میں خادم کے طور پر حاضر ہوا، ورنہ صحیح معنی میں ان کی موجودگی میں میری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کہیں گے میں شاید تعریف کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب مجھے کسی موضوع پر کچھ مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر حالات کے پیش نظر کیا بات کرنی چاہیے، تو میں باضابطہ حضرت مفتی صاحب قبلہ سے رابطہ کرتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم اور ہار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ مفتی صاحب قبلہ جیسے پڑھے لکھے ذمہ دار علماء ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں کتنی بار رابطہ کرتا ہوں حضرت سے، بلکہ الحمدللہ حضرت نے ایک بار کرم فرمایا، سیمینار تھا ہمارے یہاں، حضرت بھیلواڑہ راجستھان تشریف لائے تھے، اور سیاسی پہلو پر مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے اس وقت ملک میں، اس حوالے سے حضرت نے بہترین خطاب فرمایا۔ آپ یقین جانیے اس وقت میں کئی عوامی لوگ بھی تھے جن کا تعلق اسکول کالج سے ہے، وہ لوگ آج بھی جب میری ملاقات ہوتی ہے تو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ کوئی داڑھی ٹوپی والا، کوئی عالم اس لیول کی گفتگو کر سکتا ہے، وہ بھی سیاست کے حوالے سے۔ لوگ یہ ذکر کرتے ہیں، مبالغہ نہیں ہے اس میں۔ پھر دوسرا ایک سفر حضرت کا اور بھی ہوا، ہماری جو اپنی نوجوان ٹیم ہے، بہت بڑی ٹیم ہے الحمدللہ، اور بہت سارا کام محبتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوگ،
تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے حضرت کو ایک بار اور بھی جو ہے گزارش کی تھی کہ کرم فرمائیں، تو حضرت ایک بار اور تشریف لائے تھے جب حضرت دہلی میں ہوتے تقریباً 2-3 سال پہلے، اور آپ نے اپنا پورا وقت دیا، ہمارے یہاں دارالافتاء میں آپ کی میٹنگ تھی، اور بہت اچھے سے آپ نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ آنے والے دور میں بحیثیت نوجوان ہماری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت عاشق رسول ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ الحمدللہ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ کو صرف ہندوستان میں نہیں جانا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں اردو پڑھنے والے رہتے ہیں وہاں تک غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، پہچانا بھی جاتا ہے۔ میں یہ سب باتیں جو ہے یوں ہی زبردستی کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ سچی بات ہے۔ آپ سبات اعظم ایک بہت مقبول رسالہ نکلتا ہے، الحمدللہ پوری دنیا اس کو پڑھتی بھی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کا انتظار کرتی ہے۔ آپ اس کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں اور بہت ساری درجنوں کتابیں آپ کے الحمدللہ ملک میں لائبریریوں میں اور علماء کے پاس موجود ہیں، جو پڑھتے ہیں، اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور قوم و ملت تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا، ہمارے یہاں یہ المیہ ہے اہل سنت میں کہ ہمارے یہاں شخصیتوں کی عزت اور ان کا احترام کیا جاتا ہے انتقال کر جانے کے بعد۔ ہمارے ہاں جب لوگ مر جاتے ہیں نا تب ان کی قبروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، جب تک لوگ زندہ رہتے ہیں اپنی لوگ ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، کیا کر دیا، کیسے کر دیا، کیا بول دیا، یہ کیا کہہ دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان بڑی بڑی شخصیتیں اور ان کی صلاحیتیں ضائع ہو گئیں، ہم نے ان کا سپورٹ نہیں کیا، ساتھ نہیں دیا، تعاون نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا کسی بھی ذات سے، کسی بھی شخصیت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مشن میں شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ جیسے ایک ذمہ دار، پڑھے لکھے، قابل عالم دین، بہترین مفتی یاسر آپ کے شہر میں موجود ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے کس طرح خدمت لیں گے، آپ دست و بازو بنیں گے، ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی کوششیں رہیں گی، آپ کا تعاون رہے گا۔ تعاون سے مراد میں چندے کے لیے اعلان نہیں کر رہا ہوں، تعاون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو مشن کا آغاز کریں آپ کھڑے ہو جائیے کہ حضرت مشن شروع کرنا آپ کا کام ہے، ساتھ کھڑے ہو جانا یہ ہمارا کام ہے۔ یقین جانیے جس دن ہم اپنے علماء کا ساتھ دینے لگیں گے تو بہت سارا کام ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء نہیں ہیں، علماء بہت سارے ہیں، کام کرنے والوں کی کمی ہے، علماء کی کمی نہیں ہے۔ علماء تو ہر شہر میں، کتنے شہر تو ایسے ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی عالم اور مفتی صاحب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن کمی کام کرنے والوں کی ہے، کمی متحرک لوگوں کی ہے، کمی فعال لوگوں کی ہے، کمی اخلاص والے لوگوں کی ہے، کمی جن کے سینے میں جذبہ ہو ایسے لوگوں کی ہے۔ تو اگر کوئی کام کرنے والا مل جائے تو بس دامن پکڑ لیجئے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جہاں جس کا جو رزق لکھا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کا معاملہ آج کی تاریخ میں ایسا ہے کہ کئی علاقے اور کئی بڑے منصب ایسے ہیں جہاں لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کس دن یہ ہاں کریں گے اور ہم ان کو اپنے ہاں لے کر آئیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں یہ بات جو ہے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ساتھ دیجئے، سپورٹ کیجئے، جو مشن شروع کیا ہے اس مشن کو آگے بڑھائیے۔ یاد رکھیے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مہمانوں کے لیے ان کے قدموں میں اپنا دل بچھا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مجھ سے زیادہ محبت اور آپ کا سپورٹ اور آپ کی مہربانیاں اور آپ کی عنایتیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ میں صرف 1-2 گھنٹے کے لیے آیا، بیان کر کے فوراً راجستھان کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو 365 دن 24 گھنٹے آپ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی کوششیں اور محنتیں اور محبتیں ان کے لیے ہمہ وقت رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم نے ذکر کی محفل سجائی ہے، اور ذکر کی محفل وہی لوگ سجا سکتے ہیں اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ نے
اس محفل کے کرنے کی اور شرکت کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس محفل کو سجایا انہیں دارین کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔ اس وقت ملک کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام کوئی ایسی بات کریں کہ بس ہمیں مزہ آ جائے۔ کئی بار ہم اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث شریف سنائیں کہ جس میں ہمارے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہو کہ صاحب بس یہ کر لیجیے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا اب حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اپنی صرف خوبیوں کی فہرست بنا کے نہیں رکھنا ہے بلکہ نظر خامیوں پر رکھنا ہے کہ ہماری ذات میں خامیاں کیا ہیں۔ جب تک اپنی خامی کے بارے میں غور نہیں کریں گے تب تک ہم اور آپ اپنی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کریں گے، قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ حالات اس وقت دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نگاہوں کے سامنے وہ گناہ ہو رہے ہیں جن کا کسی دور میں ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ قوم مسلم میں یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک دور ہمارا ایسا بھی گزرا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے جھوٹ بولا تو سامنے والے لوگ کہتے تھے جھوٹ جس نے بولا ہے کوئی بھی ہو لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ جھوٹ کسی نے بھی بولا ہو لیکن تحقیق کر لو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا فلاں نے دھوکہ دیا، لوگ کہتے تھے تحقیق کر لو کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہوگا۔ کہیں بات زنا کی آتی تھی سامنے سے جواب یہی آتا تھا تحقیق کر لو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن محمد عربی کا غلام نہیں ہوگا۔ کوئی کہتے تھے فلاں نے فلاں کی زمین دبا لی، لوگ کہتے تحقیق کر لو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے والا محمد عربی کا غلام نہیں ہوگا۔ یہ ہماری پہچان تھی کہ ہم گناہوں سے دور تھے، ہماری یہ پہچان تھی کہ ہم دھوکے سے دور تھے، ہماری یہ پہچان تھی کہ ہم زنا سے دور تھے، ہماری یہ پہچان تھی کہ ہم شراب سے دور تھے، ہماری یہ پہچان تھی کہ ہم تمام جو ہے گناہوں سے دور تھے۔ آج عالم یہ ہے ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں پایا نہ جاتا ہو۔ ہم اعلان اس بات کا کر رہے ہیں الحمدللہ، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں، قرآن میں کہا گیا، اعلان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم زبانی طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کروں گا ذرا سا پریکٹیکل ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج کی تاریخ میں اسلام حقیقت یہ ہے کہ صرف ہماری زبانوں پر رہ گیا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ ذرا ٹٹولنے کی کوشش کیجئے اسلام ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ زبان پر ہے ہمارے آج اسلام، ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے آج؟ آپ جانتے ہیں اگر ہماری زندگی میں اسلام ہوتا تو ہماری مسجدوں کی صفیں خالی نہ ہوتی۔ یہ کون لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں آتے ہیں مسجد کی صفیں خالی نہیں ہوتی ہیں، نیچے کی منزل بھر جاتی ہے تو اوپر کی منزل میں لوگوں کو بٹھانے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے شہر سے لوگ نہیں آتے، یہ ہمارے ہی محلے کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی آس پاس رہنے والے ہیں۔ پھر کیا بات ہے رمضان کے گزر جانے کے بعد میں ہماری مسجدیں نیچے سے اوپر تک خالی پڑی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم زبانی طور پر اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل جس لیول پر اسلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اس لیول پر اسلام آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری شادیاں، گھروں کے حالات ہمیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام ہماری زبان پر ہے لیکن ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہمارے جوانوں کی جوانی آپ دیکھ لیجئے کس لیول پر گناہوں کی دہلیز پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جوانوں کی جوانی دیکھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری زبان پر تو اسلام ہے لیکن پریکٹیکل ہمارے گھروں میں اسلام اس لیول کا آج نہیں ہے جس لیول کا آج ہمارے گھر کے اندر اسلام ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں احساس نہیں، ہم غور نہیں کرنا چاہتے، ہم جاننا نہیں چاہتے، کبھی ہم اس بات کو بیٹھ کر اپنی فیملی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، گھر والوں میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے گا زندگی بڑی مختصر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم انتظار میں ہیں، بہت لمبی ہماری اور آپ کی زندگی ہے
کسی سمجھدار نے بہت پہلے اشارہ کیا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، نہ جانے کس دن موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر آ جائے۔ یاد رکھنا دولت یہی رہ جانی ہے، مال یہی رہ جانا ہے، شہرتیں یہی رہ جانی ہیں، بلڈنگ اور حویلیاں یہی رہ جانی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ نہیں جاتی ہیں۔ اس لیے فکر کریں تو آخرت کی فکر کریں، فکر کریں تو رب کو منانے کی فکر کریں، فکر کریں تو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی فکر کریں، فکر اس بات کی کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے ہم اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں۔ اس لیے کہ ایک عاشق رسول کا مزاج یہی ہوتا تھا، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو طاقت پروردگار اپنی۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کا مزاج یہی ہوتا تھا کہ ہماری جوانی کیسی ہو، ہمارے صبح و شام کیسے ہوں، ہماری زندگی کے معاملات کیسے ہوں۔ جس دن ہم آج کی تاریخ میں یہ سوچنے لگیں گے وہ دن ہماری کامیابی کا پہلا دن ہوگا، جب ہماری مرضی اور ہماری منشا یہ ہو کہ ہمارا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی کے مطابق ہو۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ دن بدن ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک سوال ہے آج کی تاریخ میں لوگوں کی زبان پر، ملک کے ہر شہر میں یہ سوال کئی بار پوچھا جاتا ہے، حضرت کیا بات ہے ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کب بہتر ہوں گے، حالات کب بدلیں گے؟ میں اپنی تقریر کا نچوڑ ان جملوں میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، جب سے ہم بگڑ گئے ہمارے حالات بگڑ گئے۔ ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب سے بگڑ گئے تب سے ہمارے حالات بگڑ گئے، اور انشاءاللہ جس دن ہم سنبھل جائیں گے اسی دن سے ہمارے حالات سنبھل جائیں گے۔ بے شک جس دن ہم سنبھل جائیں گے، جس دن ہمارا رویہ بہتر ہوگا، جس دن ہمارا انداز بہتر ہوگا، جس دن ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں، ہماری جوانی شراب کے لیے نہیں، ہماری جوانی احمدی کے لیے نہیں، ہماری جوانی نشے کے لیے نہیں، ہماری جوانی جو ہے افیم کے لیے نہیں، ہماری جوانی ہیروئن کے لیے نہیں، ہماری جوانی چرس اور گانجے کے لیے نہیں، ہماری جوانی شراب کے لیے نہیں، ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں۔ جس دن ہمیں یہ احساس ہو جائے گا ہماری جوانی ہے ناموس رسالت کے لیے، ہماری جوانی ہے محمد عربی کے لیے، ہماری جوانی ہے حضور کی غلامی کے لیے، تو ہم اسی دن سے نعرہ وہی لگائیں گے جو کسی دور میں ڈاکٹر اقبال نے لگایا تھا، کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ آج ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، اب کون سا وقت آئے گا سنبھلنے کے لیے، اب کون سا وقت آئے گا بدلنے کے لیے، اب کون سا وقت آئے گا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اب کون سا وقت آئے گا میری قوم کے جوانوں کو اللہ کے گھر کی طرف دوڑنے کے لیے۔ کیا وقت نہیں آیا کہ ہمارے کاندھوں سے جنازے اٹھ کے قبرستان نہیں گئے؟ کہ ہم نے نہیں دیکھا سورما جو یہ سمجھتے تھے کہ موت نہیں آئے گی، جو یہ سمجھتے تھے دنیا سے جانا نہیں ہے، جنہوں نے یہ سمجھا تھا دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، جو ایک بالش زمین کے لیے لڑ رہے تھے، جو بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہے تھے، جو غرور اور تکبر کے جملے بول رہے تھے، جو غریب کو یہ نہیں سمجھتے تھے یہ بھی انسان ہے، جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، جنہوں نے یہ سمجھا تھا میرا لباس بہت زیادہ قیمتی ہے، برانڈیڈ لباس پہنتا ہوں اس لیے میری شان زیادہ ہے، برانڈیڈ کپڑے پہننے والے جس زمانے میں اترا رہے تھے نہیں صاحب میرا مقام زیادہ ہے۔ دیکھو اسی زمانے میں کورونا کا وہ دور آ گیا، دنیا نے دیکھا لباس پر اترانے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کی لاش کو باضابطہ تھیلی میں لپیٹ کر اترا رہے تھے، جب ہمارا جنازہ ہوگا دیکھنا شہر میں پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوگی، خدا کی رحمت نے دکھا دیا۔ غرور کرنے والے یاد رکھ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ کر رہے ہو ہر کام کی خبر تمہارے رب کو ہے، غرور نہ کرنا یاد رکھو، میرے آقا کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ غرور کس بات کا ہے، تکبر کس بات کا ہے، برانڈیڈ لیلن پہ اترانے والے، کاٹن پہ اترانے والے، ہم نے دیکھا کورونا کے زمانے میں جب موت کے فرشتے نے ان کے دروازے پر دستک دی، ہاسپٹل سے جوان بیٹے کے پاس کال کیا گیا، باپ کی لاش موجود ہے، کہا نہیں میں نہیں آؤں گا لینے کے لیے، مجھے
مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. جانتے ہو تھیلی میں لپیٹ دیا گیا. غرور کس بات کا تھا؟ ہمیں زمانہ غسل دے گا, ہمیں دولہا بنا کے لے جائے گا, لوگ ہماری جنازے کی نماز پڑھیں گے, بھیڑ آ جائے گی. خدا نے دکھا دیا خبردار تکبر نہ کرنا. کوئی لازم نہیں ہے کہ غسل دیا جائے گا, کوئی لازم نہیں ہے کہ کفن پہنایا جائے گا, کوئی لازم نہیں ہے کہ کاندھے پہ لے جایا جائے گا, کوئی لازم نہیں ہے کہ جنازہ پڑھا جائے گا, کوئی لازم نہیں ہے کہ لوگ دعا پڑھ کے 3 لٹ مٹی ڈالیں گے. ہرگز نہیں, اترانا نہیں. ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کورونا کے زمانے میں باضابطہ JCB سے گڈھا کھودا گیا اور لاشیں پھینکی گئی اور اس کے بعد مٹی ان کے اوپر ڈال دی گئی. بتا دیا گیا یہ تمہارے غرور کا نتیجہ ہے, تمہارے تکبر کا نتیجہ ہے. تم تھے جو کہتے تھے میرا لباس بڑا قیمتی ہے, میں ان کے برابر بیٹھوں گا, عزت گھٹ جائے گی. تم نے یہ کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی. اسلام کا مزاج یہ ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, بخاری کی حدیث ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے, اللہ کی نظر تو تمہارے دل پہ رہتی ہے. آپ غور کیجئے, آج عالم یہ ہے شادیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے گھروں میں باضابطہ یا تو سیلون والا بلا لیا جاتا ہے یا ہمارے جوان سیلون والے کو شادی سے 2 دن پہلے اپنی فیملی کے لیے فکس کر لیتے ہیں. باضابطہ ہماری جوان بیٹیاں بھی جا رہی ہیں سیلون پر, بیوٹی پارلر پر میک اپ کرانے کے لیے. ہمارے جوانوں کا بھی میک اپ ہو رہا ہے. جانتے ہو کوشش کیا ہے آپ کی؟ سیلون پر جا کر پوری رات جاگ رہے ہیں, صبح بارات جائے گی, صبح ولیمہ ہے, لوگوں کی نظر سب سے پہلے میرے چہرے پہ پڑے گی. کوشش اسی لیے جاری ہے 2 گھنٹے 5 ہزار روپے کا فیشیل کا آپ نے پیکیج لیا, 2 گھنٹے آپ کے چہرے پر باضابطہ مساج کی جا رہی ہے تاکہ آپ کا چہرہ روشن اور منور ہو جائے. اللہ اکبر. کبھی غور کیا آپ نے, آپ کی توجہ اس بات کی طرف ہے کہ لوگوں کی نظر میرے چہرے پہ رہتی ہے, کبھی خیال آیا دل کو بھی صاف کرو, اس لیے کہ دل پہ خدا کی نظر رہتی ہے, دل پہ پروردگار کی نظر رہتی ہے, دل خدا دیکھتا ہے. تم نے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کی, دل پہ کبھی تم نے کام کرنے کی کوشش نہ کی. کاش کہ تمہارا دل گناہوں سے پاک ہوتا تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی. کاش کہ گناہوں سے تم نے توبہ کی ہوتی اور اپنے دل سے کینہ نکال دیا ہوتا تو اللہ کی رحمتیں تمہارے دل پہ نازل ہوتی. مگر تم نے چہرے کو صاف کیا, دل کو صاف نہ کیا. یہی وجہ ہے آج آپ کہہ رہے ہو نمازوں میں مزہ نہیں آتا, دعاؤں میں لذت نہ رہی, دعائیں رد کر دی جاتی ہیں, قبول نہ کی جاتی ہیں. آپ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت امام غزالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر زنا کے باب میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. فرماتے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے, حضور نے ارشاد فرمایا انسان جب زنا کرتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی میں 3 مصیبتیں آتی ہیں اور 3 مرنے کے بعد کی زندگی میں آقا نے ارشاد فرمایا پہلی مصیبت یہ ہے کہ جو انسان کسی بھی طرح زنا کرتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے. غور کیجیے آپ, میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. آپ کوشش کر رہے ہیں آپ کا چہرہ چمکنے لگے, یاد رکھنا خدا جس کے چہرے سے نور ختم کر دے دنیا کا کوئی فیشیل اس کا چہرہ نہیں چمکا سکتا. خدا جس کے چہرے سے نور ختم کر دے دنیا کی کوئی کریم اس کے چہرے کو روشن نہیں کر سکتی. زنا کی وجہ سے خدا جس کے چہرے سے نور ختم کر دے دنیا کا کوئی فیس واش اس کے چہرے کو نہیں چمکا سکتا. تم چاہتے ہو کہ تمہارا چہرہ چمکنے لگے, قرآن کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, پلٹو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, آؤ اللہ کی طرف, آؤ اللہ کے گھر میں آ جاؤ. تم چاہتے ہو چہرہ سے چمکنے لگے, جاؤ یہ مجرب عمل ہے. باضابطہ لوگوں نے تحقیق کر لی اس عمل پر. تہجد کی نماز کی عادت ڈال لو, تم 1 ہفتہ 10 دن تہجد کی نماز پڑھو گے, دیکھنا تمہارا چہرہ بھی چمکے گا, تمہاری پیشانی بھی چمکے گی. تم چہرہ چمکانا چاہتے ہو دنیا کی کریم سے, فیس واش سے, یہ کیا چہرہ چمکائیں گے, یہ کیا چہرہ چمکائیں گے جن کے اپنے دل کالے ہیں, یہ کیا چہرہ چمکائیں گے جن کا اپنا وجود گناہوں میں لپت ہے, یہ کیا چہرہ چمکائیں گے جو خود صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں, یہ کیا چہرہ چمکائیں گے جن کا اپنے ماں باپ سے رشتہ بہتر نہیں, یہ کیا چہرہ چمکائیں گے جنہوں نے باضابطہ نہ جانے کبھی سود پر کام جو ہے کیا ہے اور کبھی سدے کا آغاز کیا ہے. یہ تمہارا
तुम्हारा चेहरा क्या चमकाएंगे जिन्होंने शराब नोशी को आम जाना है, ये तुम्हारा चेहरा क्या चमकाएंगे जिन्होंने दिन के उजालों में और रात के अंधेरे में गुनाह किए हैं। चेहरा चाहते हो चमक जाए तो अमल करो मुस्तफ़ा जान रहमत के कौल पर, अमल करो पैगंबर आजम की ज़बान पर, अमल करो सादिक़ व मस्दूक़ पैगंबर के हुक्म पर। कौन सा रसूल और कौन सी ज़बान, सुभान अल्लाह, उस ज़बान की शान ये है। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कौन सी ज़बान, जिस ज़बान की शान ये है जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। किसी और की ज़बान नहीं, सादिक़ व मस्दूक़ पैगंबर की ज़बान पर अमल करो। मेरे आका ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर अमल करो। यकीन जानना सिर्फ चेहरा नहीं चमकेगा, चेहरा भी चमक जाएगा और तुम्हारा दिल भी चमक जाएगा। कोशिश तो करो। आज हम क्या चाहते हैं, बहुत आसानी के साथ कोई आने वाला आके हमें जन्नत की बशारत दे के चला जाए, और हमने जब से ये जन्नत की बशारत सुनना शुरू कर दी है हम बेअमल हो गए, नमाजों से दूर हो गए। हमने ये सोच लिया नमाजें ये सिर्फ मौलवियों के लिए हैं, मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन के लिए हैं। हमने कभी ये जानने की कोशिश न की। अल्लाहु अकबर, कुरान की आयत को पढ़ो, क्या कहा गया, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीनल्लज़ीना हुम अन-सलातिहिम साहून। कुरान की इस आयत का तर्जुमा तो पढ़ो, वईद उनके लिए है, अजाब उनके लिए है जो नमाज में सुस्ती करते हैं, अजाब उनके लिए है जो नमाज ताखीर के साथ पढ़ते हैं, अजाब उनके लिए है, वईद उनके लिए है, रब का फरमान उनके लिए है, रब की नाराजगी उनके लिए है जो नमाज छोड़ते नहीं है, कज़ा नहीं करते हैं लेकिन वक्त गुजार के पढ़ते हैं, ताखीर से पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, उनके लिए जहन्नम के अंदर एक वादी बनाई गई जिसका नाम फैल है। अल्लाह के रसूल ने जिसका जिक्र फरमाया, गौर करो, ताखीर से नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम की वादी है। जो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते वो ज़रा अपने बारे में गौर करें। हमारी कौम का अलमिया ये है जो एक हफ्ते नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमे की नमाज के लिए आते हैं, तो जुमे की नमाज में भी सिर्फ 2 रकात पढ़ने के बाद पूरी आधी मस्जिद खाली हो जाती है। इतनी तेजी के साथ हमारी कौम के जवान मस्जिद से भाग रहे होते हैं, गोया कि इनकी जेल से रिहाई हुई है। 2 रकात पढ़ने के बाद भागते चले जा रहे हैं अल्लाह के घर से, 2 रकात नमाज जुमा पढ़ने के बाद दौड़ते जा रहे हैं अल्लाह के घर से। कहाँ जा रहे हैं? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि जुमे की नमाज 2 रकात नहीं है, 1 हफ्ते के बाद आई है। 2 रकात पढ़ने के बाद भागते चले जा रहे हैं। धोखा किसको दिया? मस्जिद के इमाम को नहीं, धोखा किसको दिया? खानदान को नहीं, धोखा किसको दिया? माँ बाप को नहीं, धोखा ये आपने अपने आप को दिया है। क्या समझ रहे हैं? वक्त गुजर गया, किसी को नहीं मालूम। अल्लाह का कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। क़यामत का दिन वो दिन है जिस दिन ज़बान आपके खिलाफ गवाही देगी, हाथ आपके खिलाफ गवाही देंगे, पैर आपके खिलाफ गवाही देंगे, जिस दिन आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए आज वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, आए पलटें अल्लाह की तरफ, अहद करें, ए मेरे रब तू हमें तौफीक अता फरमा, तेरी तौफीक हमें मिलेगी तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। याद रखना, जब बंदा तौफीक मांगता है तो तौफीक मिलती है, जब बंदा तौफीक की दुआ करता है तौफीक मिलती है। आप क्या सोच रहे हैं? 1 वक्त की नमाज आपसे छूट जाए, आप ये मत कहिए मैंने छोड़ दी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सोचने का अंदाज बदलो और ये सोचो 1 वक्त की नमाज छूटने के बाद हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि रब ने हमें अपनी बारगाह में खड़ा करने के काबिल ही नहीं समझा। आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया कि हम रब की बारगाह में खड़े होने के काबिल न रहे। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, दौड़ भाग की जिंदगी में ऐसा न हो कि हम सारी जिंदगी कभी औलाद के लिए, कभी बीवी के लिए, खानदान के लिए जिंदगी का पूरा वक्त गुजार दें, लेकिन कभी अपनी आखिरत के बारे में जर्रे के बराबर सोचे नहीं, तैयारी ना करें। याद रखना बिल आखिर मौत है। कितने जवान 20-20 साल के रात को लेटे अपने बिस्तर पर सोच रहे थे सुबह उठ के फला काम करूंगा, लेकिन अफसोस कि वो सुबह उठे ही नहीं। सुबह उनके बिस्तर पर जाके घर वालों ने जगाया, देखते क्या है
جسم سے روح نکل گئی ہے، اٹھے ہی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ موت آ جائے گی؟ نہیں، انہوں نے ہرگز ایسا نہیں سوچا تھا کہ موت آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر آئے گی۔ آج عالم کیا ہے؟ ہم اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہتے، ہم اسلام کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ آپ جانتے ہیں، میں اگر بتانے لگوں تو آپ کو شاید یہ سن کر افسوس ہو۔ ابھی ایک رات گزری، 29 دسمبر کی رات۔ ہمارے جوانوں نے 31 دسمبر کی رات کو 31 کے نام پر ایک پورا جشن کا ماحول تیار کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اپنے علاقے میں، اپنے علاقے سے مراد میرا علاقہ نہیں، وہ علاقہ جہاں محمد عربی کے غلام رہتے ہیں، کئی بار یہ باتیں کرتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، کئی بار شرم کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن بتانا صرف اس لیے پڑتا ہے، اگر چھپایا جائے گا تو کبھی میری قوم کو احساس نہیں ہوگا۔ ہم بتاتے صرف اس لیے ہیں تاکہ میری قوم کے جوانوں کے سینے میں ذرے کے برابر تو احساس پیدا ہو جائے کہ ہماری جوانیاں گناہوں کے لیے نہیں۔ ہم نے دیکھا 29 دسمبر کی رات کو اس علاقے میں جو شراب کا ٹھیکہ تھا، اس شراب کے ٹھیکے سے 29 دسمبر کی رات کو شراب ختم ہو گئی۔ 31 کے لیے لوگوں نے خرید کر اسٹاک کر لی۔ کس نے؟ جوانوں نے۔ کس کے؟ ہمارے، دوسرے نہیں، جن پر ہمیں کسی دور میں ناز تھا، جن پر ہمیں فخر تھا، جن کے لیے ڈاکٹر اقبال نے دنیا میں گھومنے کے بعد کہا ہمارے جوانوں کا لیول یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دین کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مذہب اسلام، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں یہ کس کے جوان تھے؟ یہ ہمارے جوان تھے، کسی اور کے جوان نہیں تھے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، آج لوگ کئی بار سوال کرتے ہیں کیا بات ہے اس زمانے میں اب کوئی ٹیپو سلطان جیسا پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس زمانے میں اب کوئی ارطغرل غازی جیسا پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں اس زمانے میں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا نہیں ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی محمد بن قاسم جیسا پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس زمانے میں کوئی اب خادم حسین رضوی جیسا پیدا نہیں ہو رہا ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کاش کہ آج ہماری مائیں اپنے کردار کو اس لیول کا بنا لیں، آج بھی ٹیپو سلطان کا نائب پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی صلاح الدین ایوبی کا تیور رکھنے والا پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی محمد بن قاسم جیسا جوان تیار ہو سکتا ہے۔ ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، پہلے تو ہمارے جوان اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ پتہ کرو شہر میں کون سی مسجد میں علم طرح سے تراویح ہوتی ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ جا کے علم طرح کی تراویح پڑھ کے آ جائیں۔ قرآن کا ایک پارہ پڑھا جائے گا 1 گھنٹہ لگے گا، علم طرح سے تراویح ہوگی 40 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ 20 منٹ بچانے کے لیے رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن جیسی عظیم دولت کو چھوڑ دیا، علم طرح کی تراویح تلاش کرنے کے لیے ہم شہر میں گلی کوچوں میں مارے گھوم رہے کہ ہمیں کوئی ایسی مسجد مل جائے جہاں علم طرح سے تراویح پڑھائی جا رہی ہو۔ غور تو کرو ہماری جوانی کس کے لیے ہے؟ کیا اسی کام کے لیے ہے؟ ہم نے کتنے جوان دیکھے، ان جوانوں نے نماز مغرب کے بعد نکل گئے شاپنگ کے نام پر،
کیا اس بات کا احساس نہیں کہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جب نماز عشاء کا اعلان ہوگا تو تم اپنی شاپنگ سے واپس نہیں آؤ گے، تمہاری نماز عشاء بھی چھوٹ جائے گی، تراویح بھی چھوٹ جائے گی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ وہ جاہیز لیے رہے ہیں کہ انہیں نہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے نہ نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اتنا ڈر اور خوف ہے میری قوم کے جوانوں کے سینے میں کہ ایک پارہ ہمیں تراویح میں سننے کو ملے گا، ایک پارہ تراویح میں چھوڑنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے۔ میں نے کہا خبردار خبردار، جب رسول اللہ کی بات آئے جھوٹ نہ بولا کرو۔ جس قوم کے جوان نام محمد پہ اپنی گردن جھکا نہیں سکتے ہیں وہ کٹا کیسے سکتے ہیں؟ جو جھکا نہ سکے ان سے کٹانے کی امید آخر کیسے کی جا سکتی ہے؟ تم ہیرو دیکھ رہے ہو، تمہارے موبائل کے واٹس ایپ پر اسٹیٹس روز لگاتے ہو، ناچنے والے کو لکھتے ہو ہمارا ہیرو ہے، فلم انڈسٹری کے بدلے کو لکھتے ہو دیکھ لو ہمارا ہیرو ہے، ڈھول بجانے والے کو لکھتے ہو ہمارا ہیرو ہے، پھٹی ہوئی جینس پہننے والے کو لکھتے ہو ہمارا ہیرو ہے۔ یاد رکھو کوئی ناچنے والا گانے والا ہمارا ہیرو نہیں ہو سکتا۔ ہیرو دیکھنا ہے تو دیکھو فلسطین کے جوانوں کو جنہوں نے 1 سال پہلے جب باضابطہ بمباری کی جا رہی تھی، بلڈنگیں گر رہی تھی، مسجدوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، پھر بھی رمضان کے مہینے میں فلسطین کے جوانوں نے ملبے کے ڈھیر پر بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کی، ملبے کے ڈھیر پر بھی نماز تراویح پڑھی، ملبے کے ڈھیر پر بھی قرآن کی تلاوت کی۔ ان کی نگاہوں کے سامنے باضابطہ جوان 22 سال کی جوان بیٹے کی لاش رکھی تھی، پھر بھی ایک سجدہ قضا نہ ہوا۔ سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد نماز کے بعد اعلان کیا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ جوان ایسے ہوتے ہیں، جوان ایسے ہوتے ہیں جو ایک پارہ سننے سے ڈر جائے، جوان ایسے نہیں ہوتے ہیں جو قرآن سننا نہ چاہے، جوان ایسے نہیں ہوتے ہیں جو تراویح پڑھنا نہ چاہے، جوان ایسے نہیں ہوتے ہیں جو قرآن سے بھاگے، جوان ایسے نہیں ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر میں نہ جانا چاہے، جوان ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ جوان کیسے ہوتے ہیں؟ جنہیں اس بات کا احساس ہو جائے میری جوانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، میری جوانی مصطفیٰ کی غلامی کے لیے ہے، میری جوانی رسول اللہ کے مشن کو عام کرنے کے لیے ہے۔ یاد رکھنا جو مصطفیٰ کے سچے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ ہمارے سر سے یہ امامت کا تاج کیوں ہٹ گیا؟ کیونکہ ہم نے صحیح معنی میں رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دی۔ ہم زبان سے نعرہ لگا رہے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں کتنی بار افسوس کرتا ہوں جلوس محمدی کا موقع آتا ہے، نعرہ پوری قوم کے جوانوں کی زبان پر ہوتا ہے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اسی جلوس کے اندر ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، ہزاروں جوان ایسے ہیں جو بے وضو گھر سے نکلے ہیں، ہزاروں جوان ایسے ہیں نعرہ رسول اللہ کا لگا رہے ہیں، منہ میں گٹکا پان تمباکو بھرا ہوا ہے، کہہ رہے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہزاروں جوان ایسے ہیں اسی جلوس کے موقع پر باضابطہ گاڑی تیاری کر کے لا رہے ہیں، ناچنے اور گانے کا ماحول، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں اور باضابطہ ڈانس پارٹی کی جا رہی ہے۔ مسجد کا امام اگر روکنے کی کوشش کرے تو کہتے بتائیے یہ مولانا کون ہے منع کرنے آیا ہے، اس کو مسجد سے باہر نکال دو، دیکھیں ہمارے ان ڈی جے کی گاڑی کو کون روکے گا۔ میں کہتا ہوں نادان انسان، مسجد کے امام کا کام ہے تجھے غلط راہ سے صحیح راستے کی طرف لے جانا۔ غرور نہ کر، تکبر نہ کر، تیرے جیسے نہ جانے کتنے آگے اس مٹی نے ان کی جوانی کو کھا لیا۔ دیکھ نہ ان کا نام زندہ ہے، نہ ان کا کام زندہ ہے، نہ ان کا خاندان زندہ ہے، نہ ان کا مشن زندہ ہے۔ زندہ وہی ہے جنہوں نے محمد عربی کا جو ہے کلمہ پڑھا ہے، زندہ وہی ہے جنہوں نے میرے رسول کا کہنا مانا ہے، زندہ وہی ہے جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کو قبول کیا ہے۔ دیکھ لو آج جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کو قبول کر لیا، دنیا نے اٹھا کے انہیں اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ جو رسول اللہ کے ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو گئے، جب غلام ہوئے زمانے نے انہیں اپنے سر پہ اٹھایا ہے تو فخر کے ساتھ جب عزت ملی، شان ملی تو فخر کے ساتھ کہا یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ غلام بنیے تو صحیح، غلام بنیے تو صحیح مصطفیٰ جان رحمت کا۔ جس دن آپ غلام بن جائیں گے اللہ آپ کو زمانے کا امام بنا دے گا۔ غلام بنے تو صحیح، حضور کی غلامی میں آئیں تو صحیح۔ ہماری جوانی کس کام کے لیے ہے؟ شراب کے لیے نہیں،
एमडी के लिए नहीं, हीरोइन के लिए नहीं, चरस के लिए नहीं, गांजे के लिए नहीं, शराब के लिए नहीं, बियर के लिए नहीं। हमारी जवानी किस लिए है आप जानते हैं? बातिल ताकतें हर जमाने में ये कोशिश करती रही है कि मेरी कौम के जवानों को शराबो शबाब पे करीब कर दिया जाए, इसलिए कि जो शख्स शराब के करीब हो जाता है, दुनिया के नशे में धुत हो जाता है, फिर वो अपने मकसद को भूल जाता है। दुनिया की बातिल ताकतें हर जमाने में ये कोशिश करती रही है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम शराब और शबाब के आदी बन जाएं। जब शराब और शबाब के आदी बनेंगे तो ये भूल जाएंगे इनकी जवानी का मकसद क्या है। मगर याद रखो, मोहम्मद अरबी के गुलामों के हर जमाने में शराब और शबाब लाकर रखी गई उनके सामने, मगर हुजूर के गुलामों ने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये कोशिश की जा रही है। मैं अर्ज कर रहा था 29 दिसंबर की रात को एक इलाके में सारी शराब खरीद ली गई। जब एक शख्स आया, शराब चाहिए, कनी खत्म हो गई। ये जुमला पूरी साल कभी सुनने को नहीं मिलता है। खत्म हो गई, शराब के ठेके पर शराब, जहाँ शराब के ट्रक उतरते हो वहाँ शराब खत्म हो गई। उसने कहा ताज्जुब की बात है, शराब खत्म होती नहीं है। कहाँ बात यह है, इलाके के नौजवानों ने 31 दिसंबर की रात को जश्न मनाने के लिए खरीद कर स्टॉक कर ली है, इसलिए ख़त्म हो गई। आप अब गौर तो करो, जश्न मना रहे हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि जश्न मनाते कब हैं। अफसोस कि ये हमारी कौम के जवानों का हाल है कि हर दिन खाने पीने के लिए जश्न मनाते हैं, कभी गलत कामों के लिए जश्न मनाते हैं। हम में और दुनिया में फ़र्क यही है कि दुनिया जश्न मनाती तो है, लेकिन अंदाज़ क्या है? कभी आपने गौर किया कि जश्न मनाना कब है? दरअसल दो चीज़ें हैं, एक है मिशन और एक है जश्न। जश्न और मिशन के अंदर इन दोनों चीज़ों पर गौर करना है। जश्न कब है, मिशन कब है? आप जानते हैं पहले एक कामयाब इंसान कौन होता है? पहले वो किसी चीज़ का एक मिशन फिक्स करता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलेज बनाना है, ये मिशन है, मुझे स्कूल बनाना है, ये मिशन है। और जिस दिन स्कूल या कॉलेज बन के तैयार हो जाए तो उस सेलिब्रेशन पार्टी को कहते हैं जश्न मनाया गया। क्या मतलब? मिशन पहले है, जश्न बाद में है। मिशन पहले है, जश्न बाद में है। मिशन पहले है, जश्न बाद में है। मगर अफसोस मेरी कौम के जवान जश्न मना रहे हैं शराब पीकर, जिना करके, अय्याशी करके, बदकारी करके, फिल्म देखकर, ड्रामे देखकर, जिना की वीडियो देखकर, रात के अंधेरे में अय्याशियां करके जश्न मना रहे हैं। आखिर जश्न किस बात का मना रहे हैं? क्या तुम्हारी निगाहों के सामने मेरी कौम के जवानों के साथ मॉब लिंचिंग की गई? क्या तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है? जश्न आखिर है किस बात का? अल्लाहु अकबर। कितनी जगह बाज़ाब्ता इदारों पे ताले डाल दिए गए, जश्न है किस बात का? कितनी जगह मेरी कौम के उलमा पर जुल्म किया गया, आखिर जश्न है किस बात का? 3 साल से ज्यादा का जमाना हो गया, हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी जेल में है, जश्न है किस बात का? क्या तुम्हारे सीने में हसास दिल मौजूद नहीं है? जश्न किस बात का है? कभी मोहम्मद अरबी के गुलामों ने इस अंदाज में जश्न नहीं मनाया। हमारा जश्न देखो तो सही, खुदा ने हमें रमजान का महीना दिया, 30 दिन रोजे रखने के बाद, जब 30 दिन के बाद जश्न का दिन, ईद का दिन आया है, तो वो जश्न का दिन भी मेरे नबी ने इस अंदाज में सेलिब्रेट किया कि पहले अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ के सजदा करो, उसके बाद दोस्तों अहबाब को बुला के खिलाओ भी, पिलाओ भी, गले भी लगाओ, मुबारकबाद भी दो, ताकि खुदा भी राजी हो जाए और तुम्हें जश्न का मजा भी आ जाए। हमारा जश्न शराबों के साथ कभी नहीं हुआ, हमारा जश्न एमडी के साथ कभी नहीं हुआ, हमारा जश्न नशे के साथ कभी नहीं हुआ, हमारा जश्न कभी किसी इस अंदाज में नहीं होता था। तो आज हमारा जहन बदल गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त बहुत तेजी के साथ हमारे समाज में, हमारे इलाकों में, हमारे जवानों तक नशा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां नशा बेचने वाली औरतें हैं।
جانتے ہیں آپ، میں مائک پر نام نہیں لیتا ہوں کسی علاقے کا، لیکن یاد رکھنا کتنی جگہ ایسی ہے جہاں مرد تو مرد، جوان تو جوان، اب عورتیں نشہ بیچنے لگی۔ کون شک کرے گا کہ پڑوسن گھر میں آئی ہے ملنے کے لیے؟ کون شک کرے گا محلے کے جوان آیا بیٹھک پہ بیٹھنے کے لیے؟ باضابطہ ایم ڈی کا نشہ قوم کے جوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ موت کے سوداگر قوم کے جوانوں کو گناہوں کی دہلیز تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، چند دنیا کے کھوٹے سکوں کے لیے کہ مال مل جائے، جوانی تباہ ہوتی رہے، برباد ہوتے رہے، ہمیں دنیا کا مال مل جائے۔ یار خدا کے بندوں، کب تک یہ دنیا کا مال کام آئے گا؟ قارون کا خزانہ باقی نہ رہا، شداد کی جنت باقی نہ رہی، حامان کا روب و دبدبہ باقی نہیں ہے، فرعون کا کوئی پاور باقی نہیں ہے۔ جا کے دیکھو مصر کے میوزیم میں نے کتنی بار اپنی ان ماتھے کی آنکھوں سے فرعون کی لاش دیکھی ہے۔ مصر کے میوزیم میں جا کے دیکھو فرعون کی لاش رکھی ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا۔ فرعون ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ تیرا جسم عبرت کا نشان بن جائے۔ کس کے لیے؟ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ جنہوں نے رب کا انکار کر دیا اس کے لیے۔ عبرت کا نشان کس کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے رسول کا کہنا نہ مانا۔ یاد رکھیے ہماری زندگی بڑی مختصر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں اور اسی وقت موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر دستک دے اور ہم دنیا سے اسی انداز میں جائیں گویا کہ ہم بالکل گناہوں والی زندگی گزار کر جا رہے ہیں۔ مجھے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان یاد آیا، ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سرکار غوث اعظم نے، تم جس طرح مرنا چاہتے ہو ویسے ہی جینا شروع کر دو۔ کیا فرمایا؟ تم جس طرح مرنا چاہتے ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت سجدے میں آئے۔ لوگ چاہتے ہیں موت ہمیں مسجد میں آئے، لوگ چاہتے ہیں موت ہمیں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے، لوگ چاہتے ہیں موت ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے آئے۔ تو موت سجدے میں تو تب آئے گی جب آپ سجدہ کریں گے، جب سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں تو موت سجدے میں کیسے آئے گی؟ قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے تو قرآن پڑھیں گے تب نہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، تسبیح پڑھتے ہوئے موت آئے۔ آپ تمنا کر رہے ہیں مگر تسبیح کبھی ہاتھ میں نہیں آئی، موت کیسے آئے گی؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یاد رکھو تم جس حال میں مرنا چاہتے ہو اس حال میں جینا شروع کر دو تو تمہیں موت بھی اسی حال میں آئے گی۔ ورنہ ایسا نہ ہو بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھ لیے، زمیندار دیکھ لیے، مالدار دیکھ لیے، پیسے والے دیکھ لیے، پورا خاندان مل کے لگا ہوتا ہے آخری وقت میں کلمہ پڑھانے کے لیے دنیا سے جاتے ہیں، لیکن پہلا کلمہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، ہم کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، آپ ذرا غور تو کیجئے، آپ اندازہ تو لگائیے ہماری پلاننگ کیا ہے، ہمارا منصوبہ کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہماری تیاری کیا ہے آنے والی نسل کے لیے، قوم کے لیے، جوانوں کے لیے۔ ہے کوئی پلاننگ؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے نعرے لگا لیے، سمجھ لیا سارا، ہم نے بیڑا اٹھا لیا، سارا کام کر دیا۔ یاد رکھنا ہمارا نفس آج غرور و تکبر کی وجہ سے موٹا ہو چکا ہے، خواہشات نفسانی آج دیکھ لو کس لیول پہ ہیں۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے سماج میں نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے محلے میں نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے گھر کے اندر موجود نہ ہو۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ایک ہفتے کے بعد بہترین نہا دھو کر کرتا پاجامہ پہن لیا، اچھی سی ٹوپی لگا لی اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم سے زیادہ پکا مسلمان کون ہے؟ اللہ اکبر، غور تو کرو، جب اذان ہوتی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر ہے ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر اتنے بہادر ہیں کہ آپ کا نام سن لے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، عمر اب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ آپ بھی اذان سن کے روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخسار پر آنسوؤں کی وجہ سے نشان بن گیا تھا۔ ہمارے سینے میں
آج اللہ کا خوف نہیں۔ آپ جانتے ہیں خدا کا خوف ہوتا تو ہم نہ دن کے اجالوں میں گناہ کرتے نہ رات کے اندھیروں میں گناہ کرتے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا خوف ہمارے سینے سے نکل گیا، ہم اس لیے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کا خوف ہمارے سینے میں نہ رہا، اس لیے ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے لیے بھی اللہ کے رسول کا کوئی فرمان اور کوئی حکم ہے۔ غرور اس لیول پہ ہے۔ آپ جانتے ہیں مسجد کے اندر بھی، میں یہ بات ایک لمبا زمانہ ہو گیا دیکھتے ہوئے، مسجد کے اندر بھی آج کتنے علاقے ایسے ہیں مسجد کی کمیٹیاں باضابطہ مسجد کے امام کو پابند کر دیتی ہیں۔ حضرت سود پر تقریر نہیں ہو، حضرت سٹے پر بیان نہیں دینا، شراب کے موضوع پہ نہیں بولنا، زنا کے بارے میں نہیں کہنا، حرام کھانے والوں کے لیے جملہ نہیں بولنا۔ کیوں صاحب؟ کا ایک صاحب محلے میں رہتے ہیں، سود لیتے ہیں، لیکن مسجد کی بہت بڑی رسید کٹاتے ہیں۔ آپ ان کے خلاف تقریر کر دیں گے، بڑی رسید کا نقصان ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کتنا کمزور ایمان ہے آپ کا۔ کیا اللہ کے گھر کا نظام ایک شرابی کی وجہ سے چلتا ہے؟ کیا اللہ کے گھر کا نظام سود لینے والے کے اوپر ہے؟ کیا اللہ کے گھر کا نظام ایک زانی کے اوپر ہے؟ ارے میرا رب وہ ہے جو کائنات کے ہر گھر کا نظام چلاتا ہے۔ میرا رب کسی زانی کے گھر کے پیسوں کا محتاج نہیں۔ تم نے سمجھا کیا ہے؟ یقین کرو اللہ کی ذات پر۔ خدا نے اعلان فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اسے اپنے رحم سے رزق عطا فرماتا ہے۔ بے شک آج ذمہ داری اس بات کی ہے کہ ہم صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں، اور آج یہی نہیں ہو رہا ہے۔ آج یہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ بات کسی غریب کی ہے تو ہم اس کو کہنا فرض و واجب سمجھیں گے، لیکن بات کسی امیر کی ہے تو ہم سب نظر انداز کر دیں گے، ارے چھوڑو ختم کرو بات بڑھ جائے گی۔ یہ ہمارا جو معیار ہے نا، یہ جو منافقانہ انداز ہمارا ہو گیا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ یاد رکھیے ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ میرے امام احمد رضا نے ہمیں چاپلوسی نہیں سکھائی، میرے امام نے ہمیں منافق نہیں بنایا۔ میرے امام کی شان سبحان اللہ، جب امام احمد رضا کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے، نان پارا کے نواب کے لیے قصیدہ لکھیں گے انعام ملے گا، میرے امام احمد رضا جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو اپنے انداز میں کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں بدہلے تو بد رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تکبیر، امام احمد رضا نے ہمیں فکر کیا دی؟ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جانتے ہیں کورونا ابھی نصارت کا مسئلہ تو 3 سال چل رہا، اس زمانے میں کتنے مسجدوں کے اماموں کی امامت چھوٹ گئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ناموس رسالت کا مسئلہ چل رہا تھا، ہم لوگ اپنے طور پر کھل کر بات کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے علماء کرام نے ہمت کی بولنے لگے۔ جانتے ہیں نماز جمعہ کے بعد کتنی کمیٹیوں نے بیٹھ کر کہا حضرت حساب کر لیجئے۔ انہوں نے کہا ہمارا جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے ہمارا؟ کہا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم کھل کر ناموس رسالت کی بات کرتے ہو، کمیٹی والے ہمیں جا کے آگے جواب دینا پڑتا پرشاسن کے سامنے، اس لیے حساب کر لیجئے آپ، ہم کو ایسا امام نہیں چاہیے۔ یہ امام رہا، 4 لوگ کہنے لگے یہ امام رہا، ساری کمیٹی محلے والے جیل چلے جائیں گے، اس لیے یا تو اس امام پر پابندی لگا دو، چپ چاپ نماز پڑھائے، اپنے کام سے کام رکھے، کسی مسئلے پہ بولنا نہیں ہے۔ کوئی عالم ایسا بھی تھا اللہ اکبر جس نے ناموس رسالت کی بات کی، کوئی ایسا بھی تھا جس نے قمر غنی عثمانی کا نام اپنی تقریر میں لیا، کوئی ایسا بھی تھا جس نے کبھی کبھی سلمان ازہری کا نام بھی لیا، کوئی ایسا تھا جس نے خادم حسین رضوی کا بھی تذکرہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا نہیں اسے مسجد سے باہر نکال دو، یہ رہے گا، پوری قوم جیل میں چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسی کمیٹی کے لوگوں سے، یہ بتاؤ جب تمہاری بس کی بات نہیں ہے تو تم یہ عہدہ چھوڑ دو، کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ صدر تم رہو گے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نامردوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس عہدے کو سنبھالنا کسی ایسے کو دے دو جو صلاح الدین ایوبی
भी नायब हो, उनका जानशीन हो, ये उसके हवाले कर दो ताकि रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आए, दिल खोल कर सीना से बस खो के खड़ा हो जाए। कोई फर्ज वाजिब नहीं है, सदर तुम रहोगे, खजानची तुम रहोगे, सेक्रेटरी तुम रहोगे। बात इतनी है, अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आज आलम ये है, हमारे उलमा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग हक बोलने में। आप जानते हैं, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए, पूरी कौम के अंदर आज तक कोई भी बुराई है, वो बुराई खत्म क्यों नहीं होती? आप बताइए, शराब खत्म क्यों नहीं होती? जिना है, खत्म क्यों नहीं होती? सट्टा लगा रहे हैं तो खत्म क्यों नहीं हो रही? आप बताइए, ढोल बाजे डीजे बजते हैं शादी के मौके पर, खत्म क्यों नहीं होते? सवाल है आपसे, शायद आप जवाब न दे सको, मुझसे सुनिए। बात यह है कि पूरे इलाके में एक शख्स है बुराई को बुरा कहने वाला, मस्जिद का इमाम, और ज्यादातर लोग हैं रिश्तेदारियां निभाने वाले। कोई किसी को बुरा नहीं कहना चाहता है, फला चाचा है, फला मामू है, फला खालू है, फला मिलने वाले हैं, फला ताल्लुकात वाले हैं, नाराजगी हो जाएगी, बुरा मान जाएंगे। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सबक पढ़ाया? क्या मेरे आका ने हमें यही मिजाज दिया कि जब बात अपनों की आ जाए तो हम हक बात के लिए भी उठ के खड़े ना हो, बोले ना? बात सिर्फ इतनी है, हमने कितनी बार देखा, कितने इलाकों में जब मस्जिद के इमाम ने ढोल बाजे डीजे के खिलाफ तकरीर की, जानते हो 2-4 दिन के बाद मोहल्ले में किसी के यहाँ शादी होने वाली थी, उसने तो गौर नहीं किया, इतना माइंड नहीं किया, जुमा पढ़ा चला गया। ये हमारी कौम के दलाल हैं, कौम की दलाली करने वाले, जाके जबरदस्ती उसके दरवाजे पे कहते हैं, मालूम है आज हजरत ने पूरी तकरीर तेरे खिलाफ की है, जो कि शादी तेरे घर होने वाली है, मालूम है हजरत ने पूरा बयान तेरे लिए दिया है। वो जनाब भी पजामे से बाहर आके मस्जिद के इमाम की मुखालिफत पे उतर आते हैं। अब ये इमाम मस्जिद में रहेगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, मस्जिद का इमाम बदलो। नहीं, मस्जिद का इमाम बदलना पड़ेगा। आपने कभी देखा नहीं मस्जिद का निजाम आज हमारे यहाँ कितना कमजोर हो गया? पूरी कौम एक तरफ है, नमाज पढ़ाने वाला आलिम एक तरफ है, एक बेकार इंसान मस्जिद के इमाम को मस्जिद से निकलवा देता है, एक गुनाह करने वाला इंसान मस्जिद के इमाम को मस्जिद से निकलवा देता है, एक शराब पीने वाला, एक जुआ खेलने वाला, एक सट्टा लगाने वाला, एक गुनाह करने वाला मस्जिद के इमाम के खिलाफ खड़ा हो जाए, चाहे जैसे जुमले उसकी जबान पर हो बोलते, लेकिन कौम कभी मस्जिद के इमाम के साथ खड़ी नहीं होती है। जानते हो हमारी कौम के जहन में क्या है? मस्जिद का इमाम मेहमान है, आज है कल चला जाएगा, हम आपस में लड़ाई क्यों लड़ें? अल्लाहु अकबर। जिस कौम का जहन ये बन जाए वो कौम इज्जत की जिंदगी कैसे गुजार सकती है? जिस कौम का मिजाज ये बन जाए वो कौम इज्जत की जिंदगी कैसे गुजार सकती है? अगर यही सोचते रहेंगे, देख लेना आने वाले जमाने में गुनाह हर दरवाजे पर होने लगेगा। इसलिए कि हमने बुराई को बुरा न कहा, हमने गलत को गलत न कहा, हमने किसी आलिम का साथ न दिया। बात क्या है? नहीं, मस्जिद के इमाम को निकाल दो। जुर्म क्या है? इस नतीजे के खिलाफ तकरीर की है। मैं कहता हूँ ठीक है, इस आलिम को, इस इमाम को निकाल दो, दूसरा कौन लाओगे? फरिश्ता लेकर आओगे जो गलती नहीं करेगा, जो मिस्टेक नहीं करेगा। लाने वाला दूसरा इमाम भी तो इंसान होगा, बशर होगा, गलती वो भी करेगा। वो क्या समझाए तुमने? क्या ढोल बाजे डीजे नाचने गाने को जायज कह देगा? हाँ, बस इतना मुमकिन है तुम्हारे डर और खौफ की वजह से खुल के ऐलान न करे, तकरीर न करे, लेकिन जो शरीयत का मसला है वो कभी बदलेगा नहीं। जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है। तुमने क्या समझा है? अल्लाह अकबर। आपने देखा नहीं कितने लोगों ने मस्जिद के इमाम को बयान के बाद कह दिया तुम निकाह नहीं पढ़ाओगे तो क्या हमारा निकाह नहीं होगा? जाओ, हम तुमसे निकाह नहीं पढ़वाते, बोला दूसरे इमाम साहब को बुला कर ले आएंगे, वो इमाम निकाह पढ़ा देगा। मैं कभी कभी बड़ा अफसोस करता हूँ, हमारे कुछ मौलवी भी ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता समझते हैं अब मौका मिला हमें फ़ायदा उठाने का, बोला हजरत ने पाबंदी लगा दी है, चलो साहब हमें बड़ी इज्जत के साथ बुलाया जा रहा, हम जाके निकाह पढ़ा दें, 1000-2000 रुपये नजराना मिलेगा। ये जुमले हैं बड़े सख्त, मैं किसी ज़ात खास के लिए नहीं कह रहा हूँ, बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ सबके सामने, लेकिन ऐसा कितनी बार मेरे इल्म में हुआ है। हमने अपने इलाके में बुराई पर पाबंदी लगाई, नहीं निकाह नहीं पढ़ाएंगे, सख्ती करने की कोशिश की,
लोगों ने कहा फला इमाम साहब को बुला लाएंगे, फला इमाम साहब जनाब आए, 1000 रुपए में ढोल बाजे डीजे वाले का निकाह पढ़ा के चले गए। हमने 6 महीने मेहनत की एक तरफ, हमने बुराई बोल ली एक तरफ, हमने लोगों की मुखालिफत बर्दाश्त की एक तरफ, जनाबा के पूरा माहौल जो है खराब करके चले गए। मैं कहता हूँ नहीं मेरे अजीज, तूने समझा ही नहीं इमामत किसको कहते हैं। डॉक्टर इकबाल से पूछ, इमामत का पता चलेगा इमामत किसको कहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। देख के एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। ऐसे शख्स की इमामत तो फितना है, ऐसे शख्स की इमामत फितना है जिसे सिर्फ लोगों की पड़ी हो, इस बात की फिक्र ना हो कि अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी क्या है, जिसे डर इस बात का हो लोग क्या कहेंगे। नहीं साहब मैं निज़ाम वैसा चलाऊं जो मालदारों को समझ में आ जाए, निज़ाम वैसा चलाएं जिम्मेदारों को समझ में आ जाए। हरगिज़ नहीं। एक हक बोलने वाला अलल ऐलान कहता है तुम मुझे रखो या न रखो, रिस्क की जिम्मेदारी मेरे रब की है। रिस्क देने वाला मेरा रब है, शान देने वाला मेरा रब है। मेरे इमाम ने हर कदम पर हमें यही मिजाज दिया, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही। मेरे इमाम का मिजाज नहीं, इमाम का मिजाज ये है दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मोहब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आप देख लीजिए इमाम अहमद रजा की पूरी जिंदगी को उठाकर मेरे इमाम अहमद रजा ने हमें ये मिजाज दिया, जो सही है वही सही है, जो गलत है वो गलत है। आज आप देख लीजिए हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। मैं अपने जवानों से खिताब कर रहा हूँ, गौर करना हम कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं हम इस वक्त, क्या कंडीशन है हमारी, क्या माहौल है हमारा। मैं अगर आपको बताऊं आप हैरान हो जाएंगे। गालिबन पिछले साल मई के महीने की बात है, आप एक न्यूज़पेपर आता है उठा के देखिएगा कभी सर्च करके, दैनिक भास्कर के नाम से, उसमें खबर दी गई कि 12 महीने में तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने रात के अंधेरे में इंटरनेट पर गंदी वीडियोस देखी। 3 करोड़ लोग कहाँ खड़े हैं आप? क्या समझ रहे हैं जो कर रहे हैं किसी को खबर नहीं। वल्लाहु यअलमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून। कुरान ऐलान कर रहा है तुम जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है, जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है। तुम क्या सोच रहे हो किसी को पता नहीं है, किसी को खबर नहीं है, थोड़ी देर की लज्जत के लिए, थोड़ी देर के मजे के लिए। आप यकीन जानिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब वो वक्त है कि हमें अपनी कौम के जवानों को खुलकर ये बताना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, वरना मेरी कौम के हजारों जवानों के ईमान को खराब करने के लिए बाज़ाब्ता टीमें बना दी गई हैं कि कौम के जवानों के ईमान को खराब कर दिया जाए। देख नहीं रहे हो सोशल मीडिया की तबाही कितनी तेजी के साथ हमारे जवानों की जवानी तबाह बर्बाद कर रही है। इंटरनेट हमारे जवानों की जवानी कितनी तेजी के साथ बर्बाद कर रहा है। आपको शायद इस बात का अंदाजा न हो, किसी दिन दारुल इफ्ता में जाके मुफ्ती साहब क़िबला के पास बैठिए, आज सबसे ज्यादा तलाक के केस आते हैं दारुल इफ्ता के अंदर, जानते हो, और वजह ऐसी निकलती है हमारे पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। इस वजह से तलाक हो रही है। तलाक की वजह ये है बीवी इसलिए नहीं रहना चाहती, शौहर का रवैया ये है, शौहर का अंदाज ये है। अल्लाह अकबर, वो हया वाली बातें मैं जिक्र शायद न कर सकूं आपके सामने, लेकिन याद रखिएगा दौर इतना खतरनाक है। अगर इस वक्त में हमने अपनी कौम के जवानों की तरबियत न की, हमने अपनी जवानों को लगाम न दी, हमने अपने जवानों को अल्लाह के रसूल के पैगाम को न सुनाया, हमने अपने जवानों की तरबियत का बेड़ा न उठाया, तो आज जितने बुरे हालात हैं आने वाले दौर में नस्ल जो आने वाली हमारी नस्ल है उसका हाल तो और बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए कि हमने कोई कोशिश नहीं की, तरबियत का कोई इंतजाम नहीं। रात के 2-2 बजे तक मेरी कौम के जवान क्या कर रहे हैं,
دروازوں پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ کسی فلم کی سٹوری پر بات چل رہی ہے، کرکٹ پر بات چل رہی ہے، اور یہی ہماری قوم کی زبان ہے۔ محفل نکاح میں مسجد کے امام کہتے پہلا کلمہ پڑھ کے سناؤ، افسوس صد افسوس کہ میری قوم کے 22-25 سال کے جوان کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہوتا ہے۔ غور تو کرو کہاں کھڑے ہیں میری قوم کے جوان، کتنی سال ہو گئی، 30 سال گزر گئی، 50 سال کا زمانہ گزر گیا۔ جب تراویح کا وقت آتا ہے یا اتحیات یا دعائے قنوت پڑھنے کا وقت آتا ہے، دیکھو قوم کے اندر کتنے لوگ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کم سے کم 90% عوام کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ نہ جانے دعائے قنوت کی جگہ فطر میں کیا کیا پڑھ کے جو ہے جیسے تیسے سلام پھیرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کیا ہم نے، کیا کیا ہم نے۔ فلم سٹوری کے لیے ٹائم ہے، کرکٹ کے لیے ٹائم ہے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ اکبر، آج حال یہ ہو گیا ہمارے ہاں شادی بیاہ کا موقع نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے منگنی کی رسم ادا کرنے کے بعد ہمارے جوان رات کے 4 بجے تک، جس لڑکی سے نکاح ہونے والا ہے 4 بجے تک فون پر بیٹھ کر بات کر رہی ہیں، بالکل اس انداز میں رہتے ہیں گویا کہ یہ دونوں بیوی شوہر ہوں۔ کون نہیں جانتا ہے؟ کیا لڑکی کے ماں باپ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ کیا لڑکے کے ماں باپ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ پتہ دونوں کو ہے لیکن فکر کسی کو بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کے قریب چلے جائیں۔ فکر کسی کو نہیں ہے ذرے کے برابر۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جائز ہے؟ آئیے کسی دن دارالفتہ میں مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ کے پاس جا کے پوچھئے کیا میرا بیٹا اور میری بیٹی 2 سال سے منگنی اور سگائی کے نام پر فون پر ایک دوسرے سے پوری رات بات کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے گھر میں دن کے اجالے میں بھی گناہ ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں گناہ ہوتا ہے، پر ہماری زبان پر شکوہ یہ ہے کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے۔ کسی نے بندش کرا دی ہے اور دعا تعویذ کرا دی ہے۔ بندش یہی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے کاروبار کی بندش یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیا، ہمارے کاروبار کی بندش یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن جیسی عظیم دولت تو ہے مگر کبھی کھلتی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں کاروبار کی بندش یہی ہے کہ ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ہمارے کاروبار کی بندش یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ جب تک ہم محمد عربی کے طریقے پر کام سن تھے ہم زمین میں ٹھوکر مارتے تھے، اللہ اس ٹھوکر سے بھی پانی کے چشمے جاری کرتے تھے۔ آج عالم کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیے تو صحیح، سب سے زیادہ کاروبار سے پریشان کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ سب سے زیادہ اولاد سے پریشان اور کوئی نہیں، ہم ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں قوم کی دلالی کرنے والے دلالوں سے پریشان سب سے زیادہ ہم ہی ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے دلالی کرنے والوں کی دلالی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اچھے اچھے لوگ قوم کی دلالی کرنے لگے، رات کے اندھیرے میں قوم کی دلالی کی جا رہی ہے۔ سوچتے کیا ہے دلالی کرنے والے؟ قوم کے دلال اور قوم کے ٹھیکیدار دلالی کرتے کرتے یہ سوچتے ہیں نہیں صاحب ہمارا بڑا قریب کا رشتہ ہے، آنا جانا ہے، ہم تو جا کے بیٹھتے ہیں خبر دیتے ہیں، ہمیں تو ایک کپ چائے بھی ملتی ہے، ہم قوم کی دلالی کر رہے ہیں، کسے کیا پتہ چلے گا کیا ہو جائے گا۔ سوچ یہ رہے ہیں ذرا قریب کا رشتہ ہے، پریشانی کا وقت آئے گا ہم بچ جائیں گے۔ ارے نادان انسان، تو نے یہ سوچا بھی کیسے کہ پریشانی کا وقت آئے گا تیرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا؟ نادان انسان، ڈاکٹر راحت الدوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہے ذاتی مقام تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ غور تو کیجیے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری کنڈیشن کیا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے عظیم جلسے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیا آپ نے، ماشاءاللہ کہہ دیا، 10 بار نعرے لگا دیے، تقریر کرنے والا بھی بہت راضی اور خوش ہوتا ہے، خوش ہو کے جاتا ہے مزہ آ گیا مجھے، کیا سننے والے ہیں کیا سماعت ہیں۔ یاد رکھیے گا الحمدللہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ ہم آپ کے نعروں سے خوش ہو جائیں، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ یہ کرسی مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو عام کرنے کے لیے ملی ہے۔ فکر اس بات کی نہیں ہے کہ کوئی برا مانے گا، کوئی راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، فکر اس بات کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں حق بولنا ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو محسوس کرنا ہے کیا کہا جا رہا ہے۔ جلسے کی کامیابی ہماری قوم نے آج جانتے ہو کیا سمجھ لی ہے؟
جلسے کی کامیابی لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ نعرے لگائے، کیا سنائے لوگوں نے، بہت زیادہ شور شرابہ ہنگامہ ہو گیا، بہت زیادہ چیخ پکار کر دی گئی تقریر میں، لوگ سوچتے ہیں کیا بولا ہے، کیا سنایا گیا ہے، کیا لوگوں نے شوق سے سنا ہے۔ یاد رکھیے گا جلسے کا مقصد یہ نہیں ہے، جلسے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے جوانوں کے سینے میں پیغام پہنچ جائے، ان کے دل تک پیغام پہنچ جائے، انہیں اس بات کا احساس ہو کہ واقعی ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں، واقعی ہماری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں، واقعی ہماری جوانی شراب کے لیے نہیں۔ میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں جو جوان شراب پیتے ہیں، میں تو کتنی بار اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں اگر تم نے شراب پینے کی ٹھان لی ہے تو چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں شراب پینے سے روکوں گا نہیں، نشہ کرنے سے تمہیں روکوں گا نہیں، بلکہ جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، نشہ کیا کرو، کھل کے نشہ کیا کرو، روکوں گا نہیں۔ ہاں بس شرط اتنی ہے برانڈیڈ نشہ کیا کرو، لوکل والا نشہ مت کیا کرو جس لوکل نشے کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرنا ہے برانڈیڈ نشہ کرو، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، حضرت عمار بن یاسر نے کیا۔ کون بلال حبشی؟ جنہیں مارا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، مگر وہی بلال ہے اپنے انداز میں کہتے ہیں تو ہو کہ ترش رو مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار۔ نشہ کرو، عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، حضور کی محبت کا نشہ کرو، نام محمد پر مرنے پٹنے کا نشہ کرو۔ جس دن تم حضور کی غلامی کا نشہ کرو گے، یاد رکھنا بھونکنے والوں کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ وہ میرے آقا کی شان میں بھونکنے لگے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں دنیا کو یہ بتایا ہے کائنات کے اندر خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ آمنہ کے لال کا مرتبہ ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ کائنات میں خدا کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ سید الانبیاء کا مرتبہ ہے۔ اور صرف ہم نے تعریف نہیں کی، ہم تو اس مجدد کے ماننے والے ہیں جس نے تعریف کرنے کا آغاز کیا تو پہلے غور کیا حضور کی شان اتنی عظیم ہے، کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ پھر آ کے کہا تھا سرور کہوں کہ مالکو، مالا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، ہماری جوانیوں گناہوں کے لیے نہیں۔ اب غور کیجئے آج عالم کیا ہے، چند جملے اور کہہ کے اپنی بات مکمل کروں۔ آج عالم یہ ہے، آپ جانتے ہیں دو گناہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخری جملے کہہ کے اپنی بات مکمل کروں۔ دو گناہ، ایک نشہ اور ایک زنا، یہ دو گناہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک نشہ اور ایک زنا۔ ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، جنہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری اولاد کیسی صحبت میں بیٹھتی ہے، آخر ہماری اولاد کی صحبت کی وجہ سے مستقبل ان کا کیسے ہو جائے گا۔ دو گناہ بہت تیزی کے ساتھ، ایک نشہ اور ایک زنا۔ عالم یہ ہے زنا کا، آپ جانتے ہیں نظر کا زنا بھی ہے، کانوں کا زنا بھی ہے، زبان کا زنا بھی ہے، ہاتھوں کا زنا بھی ہے، پیروں کا زنا بھی ہے۔ غور کیجئے، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا جب اس موضوع پر بات آتی ہے پیچھے بیٹھ کے ہمارے کچھ نوجوان مسکرانے لگتے ہیں، زنا کی بات چل رہی ہے۔ مسکرانے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے، رونے والی بات ہے۔ کیا ہماری جوانی زنا کے لیے تھی؟ کیا ہماری جوانی گناہ کے لیے تھی؟ کیا ہماری جوانی عیاشیوں کے لیے تھی؟ ارے ہم وہ تھے کہ جب ہم نے طارق ابن زیاد کی شکل میں اسپین کی طرف رخ کیا تھا، دنیا جانتی ہے ساحل سمندر پر، اسپین کے علاقے میں ساحل سمندر پر طارق ابن زیاد نے کشتیوں کو جلا دیا تاکہ کوئی گھبرائے نہیں۔ لوگوں نے آ کے کہا طارق یہ کیا کیا، کشتیاں جلا دی ہیں، اگر جنگ کا رخ بدل گیا پلٹنے کے لیے آپشن کیا ہے؟ طارق ابن زیاد نے جوانی کے دور میں کہا تھا اے میری قوم کے جوانوں، ہمارے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے جب وہ ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے، قدم اٹھا دیتا ہے تو اس کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ ہم آئے ہیں خالی نہیں جائیں گے، یا تو دنیا کے اندر اسلام کا نام رہے گا
یا پھر ہم شہادت کا جام نوش کر لیں گے؟ سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھا مٹھی بھر لوگوں نے اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑا اور 800 سال محمد عربی کے غلاموں نے اسپین پر حکومت کی۔ کون تھے یہ جوان؟ اور بڑھئے اگر میں آپ کو تاریخ سنانے لگوں، صلاح الدین ایوبی جس زمانے میں، جوانوں یاد رکھنا تمہاری جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے، تم تھے، تمہاری داستان سنا رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی جس زمانے میں نکلے تھے نوجوانوں کو لے کر، کہاں؟ مسجد اقصی کے لیے۔ رات آئی ہے، اندھیرا ہوا ہے، پلاننگ کے ساتھ دشمنوں نے جنگل میں مختلف جگہوں پر جوان حسن و جمال والی لڑکیاں کھڑی کر دی۔ ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ حسن و شراب میں ڈوب کر مشن سے بھٹک جائیں گے۔ اور آپ یاد رکھنا ہر زمانے میں ہمارے جوانوں کو برگلانے کے لیے اس ترکیب پر عمل کیا گیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے الیکشن کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں شراب کی بوتلیں گھروں پہ پہنچائی جاتی ہیں، رات کے اندھیرے میں شراب و شباب کا ماحول چل رہا ہوتا ہے، صرف دنیا کے چند کھوٹے سکوں کے لیے، صرف آنے جانے والی کرسی کے لیے جوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نکلے، جنگل کے راستے سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، نظر پڑی ایک حسن و جمال والی لڑکی کھڑی ہے۔ مسلمان چونکہ حفاظت کا مزاج رکھتا ہے، مسلمان دوسروں کی ہمدردی کا مزاج رکھتا ہے، یہ مزاج دوسروں کی ہمدردی کا اللہ نے ہماری فطرت میں شامل کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے نظر جھکا کے کہا، اے جوان لڑکی، جنگل کے علاقے میں رات میں کھڑی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، بات یہ ہے مجھے کچھ چوروں نے گرفتار کر لیا تھا، میرا سامان لوٹ لیا، مجھے یہاں پھینک کے چلے گئے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایک جوان مل جائے جو مجھے میرے گھر تک پہنچا دے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم تجھے تیرے گھر تک پہنچا دیں گے۔ چند قدم چلے ہیں، رات کا شام کا وقت ہے، بادل ہوا، بارش ہونے لگی، بجلی کوننے لگی ہے۔ وہیں ایک پہاڑ کی کوہ کے اندر، ایک پہاڑ کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس کو بٹھا دیا۔ رات آئی ہے، آگ جلا دی ہے، جسم بھیگے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ اس نے اپنا پاسا پھینکا صلاح الدین ایوبی کی طرف، کہا صلاح الدین کیا میرا حسن تجھے میری طرف مائل نہیں کرتا ہے؟ کیا میری جوانی تجھے اپنی طرف مائل نہیں کرتی ہے؟ کیا میرے حسن کو دیکھ کر کہ تیرے دل میں کچھ ہوتا نہیں ہے؟ کیا تو میرے حسن کو دیکھ کر میرے حسن کا شیدا نہ ہوا؟ میرے حسن کا حال یہ ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ کیا تو میرے حسن کو دیکھ کر میری طرف مائل نہ ہوا؟ یاد رکھنا صلاح الدین ایوبی کے تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا، مائل وہ ہوتا ہے جس نے نظر بھر کے دیکھا ہو، مائل وہ ہوتا ہے جس نے نظر اٹھا کے دیکھا ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دھوکے میں جو پہلی نظر پڑی تھی، ورنہ دوبارہ میں نے تیری طرف اپنی نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا اے صلاح الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایسا کون سا حسن تیری نگاہوں میں ہے کہ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جوانوں، اس وقت میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے انداز میں کہا تھا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی۔ ہم یار کے تلوے کو دیکھ چکے ہیں، ہم نے یار کا تلوہ دیکھا ہے، یار کے تلوے کا جلوہ دیکھنے والے دنیا کے حسن سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے جوانوں کی تاریخ ہے، قوم مسلم کے جوانوں کی تاریخ ہے۔ جوانوں یاد رکھو یہ کسی اور کی نہیں، تمہاری تاریخ ہے۔ دنیا نے تمہیں ہر زمانے میں برگلانے کی کوشش کی، مگر تمہیں یاد تھا کہ تم محمد عربی کے غلام ہو۔ آج عالم کیا ہو گیا؟ غور سے سنتے چلیے، آج عالم یہ ہو گیا کہ باضابطہ ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، دو گناہ بہت تیزی کے ساتھ، ایک نشہ ہے اور ایک زنا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سگائی کرنے کے بعد، منگنی کرنے کے بعد کیا اس لڑکی کا لڑکے سے رات بھر بات کرنا جائز ہوتا ہے؟ کسی دن جا کے حضرت مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ سے پوچھئے، علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ سے پوچھئے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ آپ دیکھئے تو صحیح، آج عالم یہ ہے، بارات دروازے پر پہنچ رہی ہے، استقبال کون کر رہا ہے؟ کل تک استقبال کے لیے
दरवाजे पे बुजुर्गान दीन खड़े किए जाते थे, कल तक जवान खड़े किए जाते थे, कल तक नेक लोग किए जाते थे। आज बारात के इस्तिकबाल के लिए बिलखुसूस दूल्हा और दूल्हा के दोस्तों के लिए, सारे गुड्डे मवालियों के लिए घर की जवान लड़कियां तैयार करके ब्यूटी पार्लर पे सजा के खड़ी कर दी गई, हाथ में फूल लेके। अल्लाह अकबर। जिना यहीं से तो आम होता है, जिना का माहौल यहीं से तो पैदा होता है, जिना की तरकीब यहीं से तो बनती है। हमारी बेटियां बारात का इस्तिकबाल कर रही है। क्या हमारी बेटियां ऐसी थी कि बारात का नौजवानों का इस्तिकबाल करें? किसका इस्तिकबाल करेंगी? इनका, इन बेनमाजियों का इस्तिकबाल किया जाएगा, इन ज़िना करने वालों का इस्तिकबाल किया जाएगा, और वो भी हमारी बेटियां घर से बाहर निकल के अपना हिजाब और पर्दा छोड़कर इनका इस्तिकबाल करेंगी। कहां मर गई मेरी कौम के जवानों की गैरत? कहां गए वो माँ बाप जिनके सीने में गैरत थी? हमारी बेटियां किसी भी दौर में ऐसी नहीं थी, और न ही माँ बाप ऐसे थे। माँ बाप का हाल ये था, अपने जिस्म पर फटे कपड़े पहनते थे, लेकिन बेटी को चादर जरूर देते थे। कुछ रहे न रहे, मगर मेरी बेटी की आबरू बाकी रहे, मेरी बेटी की इज्जत बाकी रहे, मेरी बेटी की शान बाकी रहे, उसका मकाम बाकी रहे। आज भी अगर मेरी कौम के बुजुर्गों के सीने में गैरत जिंदा हो जाए, तो आज भी उन बेटियों के कौम से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा जवान पैदा हो सके। आज हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम गुनाह छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या हो गया हमारी शादियों को? आप देख लीजिए हमारी महफिल निकाह का हाल क्या है। एक दिन की शादी, कितने दिन की? एक दिन की भी नहीं है। ओरिजिनल शादी पर अगर आप गौर कर लें, थोड़ी सी, भैया 10 मिनट बाद पिला देना, आप पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है आपके जूस पिलाने से। आप जानते हैं महफिल निकाह कितनी देर की? आधा घंटा, 1 घंटा। ओरिजिनल शादी 2 घंटे कर लीजिए आप। ओरिजिनल शादी क्या है? महफिले निकाह। आप 2 घंटे कर लीजिए, 1 घंटे इतना टाइम लगता नहीं है महफिले निकाह। हमारे यहाँ शादी कितने दिन की होगी? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। अब आप कहेंगे हजरत आपको क्या तकलीफ है, मौलाना हजरत को क्या तकलीफ है? उलमा को तकलीफ ये है कि ये जो दिन आपने तकसीम किए हैं, इनमें हर एक दिन में हराम काम होता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पहला दिन शुरू होता है उस दूल्हे के जिस्म पर हल्दी लगाने से। हल्दी लगाने वाला कौन है? खानदान की सारी औरतें। वो दूल्हा 22 साल 25 साल का जवान अंडरवेयर पहने औरतों के बीच में बैठा है, और पूरे खानदान की औरतें उसके जिस्म पर हल्दी लगा रही हैं। तुम्हें हया नहीं आई? क्या हमारे जवान ऐसे थे? क्या बेटियां ऐसी थी? क्या माँ ऐसी थी? क्या माओ का अंदाज ऐसा था? तुम्हें इस बात का मसला पता नहीं है कि मर्द का नाफ से लेकर घुटने तक का जिस्म छुपाना फर्ज है, सत्रिया औरत है। तुमने किसी आलिम से मसला क्यों नहीं पूछा? पूरे जिस्म पर बाज़ाब्ता क्या तुम्हें हाथ लगाने की इजाजत है? चाची भी आ रही है, मुमानी भी आ रही है, ये भी आ रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं, चाची तो जो है माँ की तरह है। हरगिज़ नहीं, गलत बात है। चाची माँ की तरह नहीं है, इसलिए कि माँ से निकाह करना हराम है, माँ से निकाह हराम है। मगर चाचा के इंतकाल के बाद चाची से निकाह हो सकता है, माँ की तरह नहीं है। इसलिए वो जिस्म पर आकर बाज़ाब्ता ये हल्दी नहीं रगड़ सकती। एक दिन बाज़ाब्ता इसी रस्म के लिए निकाल लिया गया। पूरे खानदान के लोगों ने पीले कपड़े पहन लिए। कोई बात नहीं, हमें एतराज नहीं है। हाँ, एतराज इसके लिए है, तुमने ये जो जबरदस्ती तकल्लुफ का खर्चा बचा लिया, बना लिया है अपने घर के अंदर। खर्चा तुम्हारी हैसियत 10,000 की है, तुमने खर्चा बनाया 50,000 का। ला कहां से रहे हो? लोन पर। लाते कहां से हो? बाजार से। लाते कहां से हो? सूद से। जरा किसी आलिम से जाके मसला पूछो, क्या जो इंसान साथ बेबाज़ाब्ता देखने के बाद, जानने के बाद, शरीयत का मसला जानने के बाद भी अपने घर में सूद लेकर आए, क्या उसके साथ ताल्लुक रखे जा सकते हैं? क्या उसके घर खाना खाया जा सकता है? क्यों वो काम कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है? आप जानते हो तकल्लुफ में तकलीफात आती हैं। जितने तकल्लुफात करोगे तकलीफें हैं, जितनी सादगी से करोगे। अल्लाह के रसूल का फरमान है, मेरे आका ने फरमाया, इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सबसे ज्यादा बरकतों वाला निकाह, अज़मतों वाला निकाह, सबसे अजीम निकाह वो है कि जिसके अंदर पैसे कम खर्च किए जाएं, सादगी के साथ निकाह किया जाए। किसका फरमान है? सादिक़ व मस्दूक़ पैगंबर का फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है। आप और आगे बढ़ते चलिए। पूरा मुस्तकिल एक दिन हमारे यहाँ, हमारे, और ये हो किसके लिए रहा है? जवानों की मर्जी से। ये किसकी मर्जी से? जवानों की मर्जी से।
ورنہ اگر جوان یہ قسم کھا لے ماں باپ سے کہتے ہرگز میری شادی میں شریعت کے خلاف ایک بھی رسم ادا نہ کی جائے گی، ہے کوئی باضابطہ اس کے جسم کے کپڑے اتار کر اس کو بٹھا لے اور اس کے جسم پہ ہلدی لگانے لگے۔ بات یہ ہے گناہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ میرے جوانوں کی مرضی شامل ہے اس لیے گناہ ہو رہا ہے، مرضی شامل ہے اس لیے زنا والا کام ہو رہا ہے، مرضی شامل ہے اس لیے غلط کام ہو رہا ہے۔ آپ اور پڑھتے چلیے، ہلدی کے لیے باضابطہ ایک دن کا انتظام، ڈھول باجے ناچ گانے کے لیے باضابطہ ایک رات کا انتظام۔ آج عالم یہ ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ڈھول باجے ڈی جے نہیں کریں گے، بس ہم نے سنگیت ایک نائٹ کا رکھا ہے، ایک نائٹ کی قوالی رکھ دی ہے، ذرا اور پروفیشنل ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو ہے ایک نائٹ کی قوالی ہم نے رکھی۔ ارے نادان انسان، تجھے رسول اللہ کی محفل یاد نہ آئی، تجھے نعت خوانی یاد نہ آئی، تجھے مصطفیٰ کا ذکر یاد نہ آیا، تجھے آقا کی غلامی یاد نہ آئی، تجھے بزرگوں کا فیضان یاد نہیں آیا، تجھے امام احمد رضا کی ہدایت بخشش یاد نہیں آئی۔ کاش جب خدا نے تجھے بیٹا اس نے دیا، دولت اس نے دی، مال اس نے دیا، رشتہ اس نے دیا، بارات اس نے دی، نکاح کے پیسے اس نے دیے، تیرے لیے لازم تھا زمانے کو راضی نہ کر، دنیا سے کہے اے دنیا والو راضی تمہیں نہیں کرنا ہے، میں راضی کروں گا تو آمینہ کے لال کو راضی کروں گا۔ حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، بارات دیکھ لو آپ، اور محفل نکاح کا حال تو اتنا برا، اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ کی اس پیاری سنت محفل نکاح کا انعقاد کرنے کے لیے اسی طرح کا منبر لگایا جاتا ہے، مگر ذرا غور کرو بیٹھنے والے کون ہیں؟ جوتے پہن کر بیٹھے ہیں، جوتے بھی اتارنے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس، اتنی سستی اور غفلت ہے۔ اور جناب دولہا صاحب کا حال یہ ہے، دولہا بننے کے بعد، لباس پہننے کے بعد، کوٹ پینٹ شیروانی پہننے کے بعد، صحرا باندھنے کے بعد، اب کہاں جا رہے ہیں؟ دن کے 4 بجے بارات نکلنی ہے، مسجد جا رہے ہیں صحرا پہننے کے بعد، کیا کرنا ہے صاحب؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کون سی نماز؟ شکرانے کی نماز۔ ارے اس نادان نے فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، ظہر کی نماز اس نے چھوڑ دی ہے، یہ پریشان ہے، اور اسی انداز میں نماز ہوگی، پھول پہن کے نماز ہوگی، سہرے باندھ کے نماز ہوگی، جوتے پہن کے نماز ہوگی، اسی تکلف میں نماز ہوگی۔ خدا کے بندو کچھ تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، کچھ تو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جوانی اسی طرح کے کاموں کے لیے ہے، ہم کبھی بدلیں گے نہیں، کبھی رسول اللہ کے سچے غلام نہیں بنیں گے، کبھی اپنے دین کے سچے وفادار نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے محفل نکاح کا حال یہ ہے، دولہا کتنی بار ایسا ہوتا ہے دولہا کا بھی وضو نہیں ہوتا ہے، صبح تیار ہوا شام کو اچانک نکاح ہونے لگا، دولہا کا وضو نہیں ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کا وضو نہیں ہے، کس کے منہ میں گٹکا ہے، کس کے منہ میں تمباکو ہے، کوئی پانی کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، کس کے پیروں میں جوتے ہیں، کسی کے سر پر ٹوپی نہیں ہے۔ حال یہ ہے کتنے لوگ ایسے بھی اس پر جوتے پہن کے بیٹھے جو کلمہ پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، محض دوستی کے نام پر بیٹھے ہیں، نکاح ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نکاح میں دوستوں کو اس لیے بلایا جاتا، آپ اپنے پیر صاحب سے نکاح کیوں پڑھواتے ہیں، سید زادے سے نکاح کیوں پڑھواتے ہیں، آل رسول سے نکاح کیوں پڑھواتے ہیں؟ نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں نیک لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تاکہ شادی کے بعد والی زندگی اللہ بہتر کر دے، اس لیے دعا کرائی جاتی ہے، اے اللہ دولہا دلہن کے درمیان مولائے کائنات اور خاتون جنت جیسی محبت پیدا فرما تاکہ آنے والی زندگی ان کی بہترین ہو جائے۔ آپ غور تو کرو، جو بے نمازی ہوں یہ کیا دعا کریں گے؟ جوتے پہن کر بیٹھے ہیں، کیا دعا کریں گے؟ دعا ہو رہی ہے، ان کے منہ میں پان تمباکو ہے، یہ کیا دعا کریں گے جنہوں نے جوتے نہ اتارے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا نکاح اللہ کے گھر میں مسجد میں کرو، اس لیے مسجد میں کرو گے کوئی جوتے پہن کے نہیں آئے گا، کوئی پان کھاتا ہوا نہیں آئے گا، کوئی گٹکا کھاتا ہوا نہیں آئے گا، کوئی پٹاخے چلانے والا نہیں آئے گا، کوئی جو ہے ایسا ویسا ناپاکی کی حالت میں نہیں آئے گا، سادگی کے ساتھ اللہ کے گھر میں نکاح ہوگا۔ کتنے لوگ کہنے لگے نہیں صاحب ہمارے بیٹے کی شادی ہے، ارے بھائی ہم نے اتنا پیسہ کمایا ہے، ہم غریبوں فقیروں کی طرح مسجد میں جا کے اپنے بیٹے کا خاموشی سے نکاح کیوں کریں گے، ہم مسجد میں نکاح کریں گے۔ کتنے لوگوں نے تکبر کے ساتھ یہ جملہ کہا، ہم نے کہا نادان انسان، کاش تو نے اسلام کو پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا روح زمین کی
जन्नत अगर देखना है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। रूए जमीन की जन्नत अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। तुझे पता ही नहीं है, तूने ये सोचा बाजार में मैरिज हॉल है, बहुत आलीशान है, बड़ा मकाम वाला है। काश तूने मुस्तफा का फरमान सुना होता। मेरे नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाक़ुहा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया रूए जमीन पर जो जमीन अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। जो सबसे ज्यादा पसंद है अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, बेहतरीन जगह, महबूब जगह, पसंदीदा जगह जो अल्लाह को पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। डिमांड करो जवानों, तुम डिमांड किसकी कर रहे हो? 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तुम्हें फुला चाहिए। अरे नादान इंसान मांगता है मोहताज से, मांग परवरदिगार से, मांग परवरदिगार से। मोहताज सामने वाला क्या देगा और क्या उसके देने से जहेज के नाम पर तेरी जिंदगी गुजर जाएगी? मोहताज से नहीं, परवरदिगार से मांग। देने वाली जात मेरे रब की है, अता करने वाली जात मेरे रब की है, नवाजने वाली जात मेरे रब की है, इनायात की बारिश करने वाली जात मेरे रब की है। मोहताज से नहीं मांगना है। हाँ, डिमांड करने की इजाजत है, डिमांड करो इस बात की कि निकाह मस्जिद में करना है, ढोल नहीं बजाना है। कोई भी औरत खड़े होकर बारात का इस्तेकबाल नहीं करेगी, कोई भी औरत बेपर्दा नहीं होगी। खाना खिलाया जाएगा, मर्दों का पिंडाल अलग होगा, औरतों का अलग होगा, ताकि किसी जवान की नजर किसी गैर की बेटी पे न पड़े। अल्लाह अकबर। जिस दिन मेरी कौम के अंदर इन चीजों का मुतालबा किया जाने लगेगा, देख लेना जिना का गिराफ कम हो जाएगा। जिना बढ़ता जा रहा है आज, और यही सारी चीजें हैं। आप जानते हैं हमारे इस शादी में, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ क्या अंदाज है, लेकिन मुल्क भर में एक चीज और भी है। शादी के बाद, निकाह के बाद दूल्हा अपने ससुराल में जाता है अपनी सास को सलाम करने के लिए, और आज वो रस्म ऐसी हो गई कि खानदान की तमाम जवान लड़कियां वहाँ मौजूद हैं। दूल्हा और उसके तमाम दोस्त जाते हैं और तमाम लड़कियां मौजूद होती हैं मस्ती मजाक करने के लिए, और बाज़ाब्ता बेहयाई का बाजार सजता है। एतराज़ किसी को भी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। आप गौर तो करो, एक काम हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया, लेकिन वो सारे काम हमने कर दिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का ज़रिया था। कितनी जगह हम देख रहे हैं वलीमे की महफिल में बाज़ाब्ता बड़ा सा पिंडाल और मैरिज हॉल में बड़ा सा सोफा लगाने के बाद दूल्हा और दुल्हन को मेकअप करके कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। 2000 लोगों का खाना है वलीमे में। जितने लोग आ रहे हैं स्टेज पर आकर दूल्हा से हाथ मिला रहे हैं, कभी कभी दुल्हन से भी हाथ मिला रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, वीडियो बन रही है, सेल्फी ले रहे हैं। किसकी बेटी है? कोई कह देगा कि हाजी जी की बेटी है, कोई कह देगा नमाजी की बेटी है, कोई कह देगा परहेजगार की बेटी है। अरे नादान इंसान, ये बेटियां छुपाने के लिए नहीं है, ये पर्दे में छुपाने के लिए है। जब तक ये बेटियां पर्दे में छुपी थी, इस अंदाज में जाती थी, देखने वाला ये पता नहीं कर पाता था 18 साल की बेटी है या 70 साल की बूढ़ी है। जब ये इस अंदाज में पर्दा करती थी, उस वक्त में इन्हीं माओ के दामन को पकड़ के दुआ की जाती थी। अल्लाह इनके दामन की बरकत से दुआओं को कबूल फरमाता। आज हालात देखो हमारी निगाहों के सामने कैसे हो गए। जिम्मेदार कौन है? हम हैं। आप सुनिए, शराब, नशा और जिना बहुत तेजी के साथ, और आखिरी 2-4 जुमले और करके अपनी बात मुकम्मल करूं। आलम यह है आज जिना, इंटरनेट, बहुत सारे लोग, मुझे ये कहने में कोई डर और खौफ नहीं है, बहुत सारे हमारे जवान क्या कर रहे हैं? इंटरनेट पर गुनाह, दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में। आप जानते हैं, अगर आपका जहन हाजिर हो, थोड़े से ज़माने पहले 1 महीने के लिए हमें 1 GB डेटा दिया जाता था और 1 महीने चल जाता था। जहन हाजिर है आपका? जी। चल जाता था, 1 GB डेटा दिया जाता था और वो चल जाता था 1 महीने। दुनिया ने देखा जवानियां बहुत तेजी से बर्बाद नहीं हो रही हैं, अब रोजाना 2 से 3 GB डेटा रोज दे दिया गया, और आलम यह है कि कुछ लोगों का वो खत्म हो जाता है मगरिब तक। आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों का रात में। हमारे जवान खुश हो गए, ऑफर दिया है हमें, ऑफर तुम्हारी जवानी की बर्बादी करेगी, ऑफर तुम्हारी जवानी की तबाही करेगी, ऑफर तुम्हें नेस्त नाबूद करने का है। तुमने क्या सोचा? रात के अंधेरे में
کل تک جن گندی ویب سائٹ پر مہینے کے پیسے لگتے تھے آج ان ویب سائٹ کو کھول دیا گیا ہے. کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہے آپ سے. جاؤ جا کے جوانی کو اپنی تباہ و برباد کر لو. جاؤ رنگینیوں میں رنگ رنگیلیاں منا کر اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر لو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں جو گناہ کر رہے ہیں کسی کو خبر نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ آپ اسے گناہ نہیں مانتے؟ اگر آپ گھر کے اندر بند کمرے میں دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. اگر صحیح سمجھتے تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے. آپ تنہائی میں دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے عمل نے بتا دیا کہ آپ صحیح نہیں سمجھتے ہیں, اس لیے تنہائی میں ان گندی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں, اپنا ذہن بھی خراب کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. تھوڑے دن پہلے ایک جگہ ایک شخص نے مجھ سے آ کے کہا ایک جوان حضرت میرے لیے دعا کر دیں. میں نے کہا کس بات کی؟ کہا دعا کر دیں مجھے خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے. آپ دعا کر دیں میں ان آنکھوں سے حضور کو دیکھ لوں. میں نے کہا میرے آقا بڑے قریب ہیں, اگر وہ کرم فرمانے پہ آئیں تو کوئی بعید بھی نہیں ہے. میرے آقا کی شان یہ ہے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے اویس ہے, کوئی پاس رہ کے بلال ہے, وہ کرم فرمانے پہ آ جائیں بعید بھی نہیں. مگر میرے بھائی ذرا یہ تو بتا کہ کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ تو نے رات کے اندھیرے میں جن آنکھوں سے زنا کا منظر دیکھا, رات کے اندھیرے میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے زنا کے ویڈیو دیکھنے والے نادان انسان یہ بتا کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کی اور سمجھ لیا آنکھیں کس کے لیے ہیں, جنہوں نے یہ سمجھ لیا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جنہوں نے آنکھوں کے تقدس کو پامال نہ کیا, دیکھ لو مصر کی سرزمین پر علامہ جلال الدین سیوطی نے زندگی میں چلتے پھرتے 70 بار میرے نبی کا دیدار کیا. اور کرو. اور میرے امام سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان جب حج کے لیے گئے خیال آیا حضور کا دیدار ہو جائے. مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے کہا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور جب تھوڑے سے وقت دیدار نہ ہوا تو اپنے انداز میں کہتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب عاجزی کا لیول اتنا ڈاؤن کیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا امام احمد رضا نے کھلی آنکھوں سے دیدار کیا, دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا تو فخر کے ساتھ کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں گناہ چھوڑنا ہے, جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہمیں بدلنا ہے, جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کو پسند آ جائیں, جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہماری جوانی کس لیے ہے, جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں, جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا طرح بدل نہیں پائیں گے. جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا احساس جاگ جائے, ہمارا احساس بیدار ہو جائے, ہم اس بات کو محسوس کر لیں واقعی آج تک ہمارا طریقہ حضور کے طریقے کے خلاف تھا. عہد کر کے جائیں پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے, پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے. یہ جو بدن ڈالتے چلے جا رہے ہیں توبہ آج نہیں کل کریں گے, یہ گناہ آج نہیں کل چھوڑیں گے, یہ گندا مواد دیکھنا آج نہیں کل چھوڑیں گے, زنا اور نشہ آج نہیں کل چھوڑیں گے. نہ
جانے کتنے لوگ کل کے انتظار میں رہے مگر کل نہ ہوا. آج کی رات میں موت کے فرشتے نے دروازے پہ دستک دے دی. اس لیے گناہ کو ایک دن بھی ٹالو مت کہ ہم کل سے توبہ کریں گے. توبہ کل نہیں آج کرنی ہے, ابھی کرنی ہے. بڑا غفور الرحیم ہے میرا پروردگار. توبہ کرو گے, میرے آقا کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الندامۃ التوبہ, گناہوں پہ شرمندہ ہو جانا ہی توبہ ہے. آپ شرمندہ تو ہیں, آپ محسوس تو کریں, آپ نیت تو کریں, آپ ارادہ تو کریں, آپ بدلنے کی پلاننگ تو کریں. جس دن آپ بدلنے کی پلاننگ کر لیں گے وہ دن دور نہیں ہے. جس دن آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا تہیہ کر لیں گے وہ دن دور نہیں ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی, چاند پر دنیا کہاں پہنچ گئی. دیکھو تو صحیح, ہم انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں میں لگے ہوئے, ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے ہمارا لیول اتنا کمزور نہیں, ہمارا لیول اتنا ڈاؤن نہیں. ڈاکٹر اقبال کو کبھی موقع ملے پڑھا کرو. ڈاکٹر اقبال نے جوانوں کا کیسا حوصلہ بڑھایا. جوانوں سے کہا اے میری قوم کے جوانوں, اپنے آپ کو اتنا بہتر بناؤ کہ دنیا تمہارے انداز کو دیکھ کے رش کرے کہ کاش بھی ہم کلمہ پڑھنے والے, ہم بھی مسلمان ہوتے. کاش ہمارے ہاتھوں میں بھی قرآن جیسی عظیم دولت ہوتی. وہ تمہارے کردار کو دیکھیں, اسلام کے قریب آئیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں. یہ بات کسی اور کی نہیں, ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. محمد عربی کے غلاموں کی داستانیں ایک لمبی فہرست ہے, داستانیں بکھری ہوئی ہیں تاریخ کے اندر. کاش کہ ہم نے پڑھا ہوتا, کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا, کاش کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہوتی. ہم جس دن کوشش کر لیں گے, نیت کر لیں گے, عزم کر لیں گے, ارادہ کر لیں گے, انشاءاللہ ہماری کامیابی کا وہ پہلا دن ہے. کچھ سمجھ آیا؟ کچھ سمجھ آیا؟ پہلی چیز بدلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے. دوسری چیز اپنے نفس کو موٹا نہیں ہونے دینا ہے. تیسری چیز علماء کے ساتھ ہمیں ہمت کے ساتھ دست و بازو بن کے دین کے کام کے لیے, سماج سے برائی کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ساتھ رہنا ہے. چوتھی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جوانی نہ شراب کے لیے ہے, نہ نشے کے لیے ہے, نہ زنا کے لیے ہے. ہماری جوانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے. ہمیں یہ سمجھنا ہے ہم دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں با مقصد بنایا ہے. رات کو سو جایا کریں تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں. قرآن میں فرمایا گیا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا. قرآن کبھی اٹھا کے دیکھیں, کبھی پڑھا کریں. رات کس کے لیے ہے اور دن کس کے لیے ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ جو بربادی ہمارے گھروں میں آ رہی نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت میں ہم سوتے ہوتے ہیں. رزق لانے والے فرشتے ہمارے دروازے پر آتے ہیں مگر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں. میں نے ایک حدیث کا آغاز کیا تھا, تو جملے سنیے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, امام غزالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر زنا کے باب میں اس حدیث کو کوٹ کیا. حضرت امام غزالی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو انسان زنا کرتا ہے, بس آخری بات بتا رہا ہوں, جو انسان زنا کرتا ہے, 3 آزمائش دنیا کی زندگی میں آتی ہوں, 3 مرنے کے بعد. دنیا کی زندگی میں پہلی چیز اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ہم یہی تو سوچتے ہیں شادی بیاہ ولیمہ عقیقہ آئے گا, ہم ذرا سا اپنے چہرے پہ فیشیل کرائیں گے, چہرہ چمک جائے گا. اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دیں, زنا چھوڑ دیجئے, چہرہ ویسی چمک جائے گا. یہ زنا والی جو بیماری ہے, یہ جو آنکھوں کا گناہ ہے, یہ رات کے اندھیرے کا جو گناہ ہے, یہ جو انٹرنیٹ کا گناہ ہے, یہ زنا کی ویڈیو دیکھنے کا گناہ ہے, صحیح معنی میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے, آپ کا چہرہ ویسے ہی چمک جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری مصیبت اور آزمائش انسان کی زندگی میں جو زنا کرتا ہے یہ آتی ہے کہ اس کے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. آج کامن پرابلم کیا ہے ہمارے یہاں صاحب؟ کاروبار میں برکت نہیں ہے, خیر نہیں ہے, بہت کماتے ہیں, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. کچھ بھی نہیں حضرت, کچھ کر دیجئے. دعا تعویذ کرنے والوں کے پاس چلے جائیں گے, وہ تو کچھ نہ کچھ بتا ہی دیں گے کہ آپ کے گھر میں کسی نے کچھ کرا دیا ہے. ان چیزوں سے باہر آئیے, کسی نے کچھ کرایا نہیں ہے. ہم نے برے اعمال کر کے, گناہ کر کے خود اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے. رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے. مانگو تو صحیح, آؤ تو صحیح, دامن پھیلاؤ تو صحیح, گڑگڑاؤ تو صحیح.
اس کی شان یہ ہے، خدا قرآن میں اعلان فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق دینے پہ آتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح رب سے مانگو۔ تم نے یہ سوچ لیا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یاد رکھنا میرے جملے کو، خدا زنا کی وجہ سے جس کا رزق بند کر دے، دنیا کے کسی بابا کا تعویذ اس کا رزق جاری نہیں کرا سکتا ہے۔ کون سے دھوکے میں ہو، کون سی غلطی میں ہو، کون سے فریب میں ہو، نہیں صاحب تعویذ کرنے والے بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ رزق جاری کرا دیں گے۔ زنا کی وجہ سے خدا جس کا رزق روک دے، دنیا کے کسی بابا کا تعویذ رزق جاری نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں جو کہ رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری آزمائش یہ آتی ہے کہ زنا کرنے والے بندے کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے اور موت جلدی آتی ہے۔ عمر گھٹا دی جاتی ہے، موت جلدی آتی ہے۔ آپ غور تو کریں اور آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول کا یہ بھی فرمان ہے، حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، میں بدلے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ دیکھو تو صحیح حضور کا فرمان کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں میرے آقا نے بشارت کتنی بڑی سنائی۔ ارشاد فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں مجھے دو چیزوں کی ضمانت، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، ان دونوں چیزوں کا استعمال غلط نہیں کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، پہلے تولو پھر بولو، خبردار غیبت نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، سازش نہیں کرنا، فتنہ نہیں کرنا، زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا۔ تمہیں پتا بھی نہیں ہے تمہارے زبان کی قیمت اور اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس زبان کی قیمت بیان کرتے ہوئے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ زبان آپ دیکھو تو صحیح، زبان کو 32 دانتوں کی قید میں رکھا گیا، بیچ میں دانت چاروں طرف، زبان 32 دانتوں کی قید میں ہے۔ قید میں اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ گناہ کرنے والا گناہ نہ کرے، فتنہ کرنے والا فتنہ نہ کرے۔ زبان 32 دانتوں کی قید میں ہے، اور کئی بار ہماری یہ زبان دانتوں کے بیچ میں آ کے کٹ جاتی ہے۔ جب کٹتی ہے تو ہم کہتے ہیں کسی نے یاد کیا، یاد نہیں کیا ہے، کٹ رہی ہے تو میں یاد دلایا جا رہا، خبردار اس زبان کا غلط استعمال نہ کرنا، غلط کرو گے پکڑے جاؤ گے، غلط کرو گے جواب دینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے آئیں گے، نمازیں پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، زکات دیا ہوگا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن ان لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آپ غور تو کیجئے، آپ چائے پر بیٹھ کر، چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر مسجد کے امام کی برائی کرتے ہیں، چائے کے ہوٹل پہ علماء کا موضوع چلتا ہے، فلاں حضرت نے یہ کر دیا، فلاں مولانا صاحب۔ یار خدا کے بندو کچھ تو خدا کا خوف کرو، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان کی برائی، ان کی غیبت، ان کے خلاف سازش، ان کے لیے کتنے خبردار خبردار، یہی عمل تو ہلاکت والا، ذلت کرنے والا ہے۔ تم نے جانا ہی نہیں ایک مسجد کے امام کا مقام کیا ہے۔ دیکھو میں تو یہ دیکھتا ہوں کورونا کے زمانے میں جب مسجدوں کے کتنے دروازوں پر تالے لگا دیے گئے، بڑے بڑے نواب سیٹھ، بڑے بڑے چیئرمین، بڑے بڑے پردھان، بڑے بڑے عہدے والے زمیندار، جنہیں مسجد سے باہر نکال دیا گیا، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، مگر پھر بھی اس مسجد کے امام کی شان یہ ہے اس کی جگہ بھی نہیں بدلی گئی۔ وہ جہاں عام دنوں میں نماز پڑھتا تھا کورونا کے زمانے میں وہی ہے۔ زمین والے گھر جاؤ، مالدار گھر جاؤ، عہدے والے گھر جاؤ، لیکن یاد رکھو ایک مسجد کے امام کا مقام دیکھو، اللہ نے اس کی جگہ بدلی نہیں۔ جہاں عام دنوں میں نماز پڑھاتا ہے وہی کورونا کے زمانے میں کھڑا تھا۔ خدا کی رحمت نے بتا دیا اس کو آگے تم نے نہیں بڑھایا، بڑھانے والی ذات خدا کی رحمت کی ہے، اللہ کا کرم اس کو آگے بڑھانے والا ہے۔ اس لیے علماء کی برائی نہیں کرنی ہے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اپنی زبان کو اس لیے ہم جو ہے غنیمت سمجھا کریں کہ ہمیں اسی زبان سے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرنی ہے، بہت کچھ ذہن میں ہے، لیکن یاد رکھیے تو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ کوشش کیجئے گا جو کچھ سنا ہے اسے سمجھیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحباً کوئی لفظ ہوئی ہو، میں سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ آئے میرے ساتھ مل کر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔